یہ دنیا کور چشموں کے لیے ایک تماشا، ایک عشرت کا اور ایک ایسا حسین و دلکش خواب ہے جس سے محروم ہونا انہیں پسند نہیں، لیکن ان کے لیے جو چشم بینا رکھتے ہیں یہ ایک عبرت گاہ سے زیادہ کچھ نہیں۔ عروج و زوال کی ایک عبرت اثر داستان۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی کی لائبریری۔ آپ سب کے کمنٹس کا بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کیس کا آغاز کروں جو کہ میں نے ملک صفدر حیات صاحب کی ڈائری سے لیا ہے، آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن بیل کو آن کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ بوڑھا دنیا سے رخصت ہو جائے تو ناخلف اولاد اطمینان کا سانس لیتی ہے کہ ایک کھانسی زدہ دائم المریض کا بوجھ کندھوں سے اتر گیا۔ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ عنقریب ان پر بھی وہ وقت آنے والا ہے، اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ان کا عیش و آرام اسی بڈھے کا مرہون منت ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ رخصت ہونے والے نے وہ دولت جائز طریقوں سے کمائی تھی یا ناجائز طریقوں سے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے ہی بوڑھے شخص کا احوال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی عمر 75 اور 80 کے درمیان تھی۔ وہ اپنی اولاد سے سخت پریشان تھا اور کئی بار تھانے میں آ چکا تھا۔ وہ اپنی اولاد کی یہ زیادتیاں بیان کرنے کے بعد ہمیشہ رونے لگ جاتا تھا۔ اس کا نام اورنگزیب عباسی تھا۔ اس نے اپنی فعال زندگی میں جتنی دولت کمائی تھی اتنی ہی نفرت بھی کمائی تھی۔ اس میں بے شمار خوبیاں بھی تھیں اور خرابیاں بھی۔ دو خرابیاں بہت نمایاں تھیں۔ پہلی خرابی یہ تھی کہ اسے طیش بہت جلدی آ جاتا تھا۔ طیش کی حالت میں اس پر جنون طاری ہو جاتا تھا۔ پھر وہ بھول جاتا تھا کہ اس کے سامنے کون ہے، کوئی قابل احترام ہستی ہے یا کوئی قابل شفقت بچہ ہے۔ اس کی بد زبانی اور گالیاں اچھے خاصے آدمی کو اسے متنفر کر دیتی تھی۔ اسے اپنی اس برائی کا تو بخوبی احساس تھا، مگر اس پر قابو پانا اس کے بس میں نہیں تھا، خصوصاً بڑھاپے میں اور ناخلف اولاد کی موجودگی میں۔ اس عادت سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسری برائی اس کی یہ تھی کہ اس نے ناجائز ذرائع سے دولت کمائی تھی۔ بہرحال کوئی انسان نہ تو مکمل اچھائیوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور نہ ہی مکمل برائیوں کا۔ ان باتوں سے قطع نظر اولاد کا بہر صورت یہ فرض ہے کہ وہ والدین کی بڑھاپے میں خدمت کریں۔ اورنگزیب عباسی سے میری پہلی ملاقات اسپتال میں ہوئی تھی۔ رات کے 9-10 بجے مجھے اطلاع ملی کہ ایک بوڑھے شخص کو اس کے گھر والوں نے زہر دے دیا ہے اور وہ جان کنی کے عالم میں اسپتال میں پڑا ہے۔ میں 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر فوراً اسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر مریض کا معدہ صاف کرنے کے عمل میں مصروف تھے، اس لیے ہمیں انتظار کرنا پڑا۔ اسپتال میں عباسی کے چند رشتہ دار موجود تھے اور خاصے پریشان لگ رہے تھے۔ ایک برے شخص جس کی عمر 55 سال کے لگ بھگ تھی مجھے ایک طرف لے گیا اور رسمی کلمات کے بعد بولا، تھانے دار صاحب، میرا نام انور عباسی ہے، میں عباسی صاحب کا بیٹا ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کا لباس معمولی رنگ سانولا، بال زیادہ تر سفید اور صحت خاصی کمزور تھی۔ اس کے چہرے پر فکر و فاقے کی علامات پائی جاتی تھی، حالانکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ عباسی ایک دولت مند شخص ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابا جی کو ان کی بیوی نے زہر دیا ہے۔ انور عباسی نے کہا، آپ اسے گرفتار کر لیں، انشاءاللہ سب کچھ اگل دے گی۔ اس کارروائی میں اس کا بیٹا بھی شامل ہے۔ میں نے تعجب سے اس کی بات سنی اور پوچھا، تمہارا مطلب ہے کہ یہ حرکت تمہاری ماں اور تمہارے بھائی کی ہے؟ جناب، کہاں کی ماں اور کہاں کا بھائی؟ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، ابا جی کے 2 ہی شوق ہیں، شادیاں کرنا، طلاقیں دینا۔ اس عورت کا 6واں 7واں نمبر ہوگا۔ سرور جان اس کا نام ہے، لڑکے کا نام عالمگیر ہے، سادی لائی تھی، لیکن ابا جی اسے اپنا بیٹا بتاتے ہیں۔ سرور جان بھی یہی کہتی ہے۔ انور عباسی، مجھے تمہارے ابا جی کے شجرہ نسب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ زہر تمہاری سوتیلی ماں یا سوتیلے بھائی نے دیا ہے؟ ثبوت تو کوئی نہیں ہے جی، اس نے جواب دیا، لیکن ظاہر ہے کہ جس نے کھانا پکایا، جس نے کھانا کھلایا، زہر بھی اسی نے دیا ہوگا، اور میں اس عورت کو سوتیلی ماں کہلوانا پسند نہیں کرتا۔ یہ عمر میں مجھ سے 2-3 سال چھوٹی ہوگی۔ کس نے پکایا تھا کھانا؟ میں نے پوچھا، اور کس نے کھلایا تھا؟ مجھے یہ معلوم نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ ابا جی نے ہمیں حویلی بدر کر رکھا ہے، ہم حویلی میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ ہم 2 بھائی ہیں اور ایک ہماری بہن ہے۔ ہماری ماں بہت بوڑھی اور ضعیف ہے۔ حویلی میں کون رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ حویلی میں آج کل عالمگیر، اس کی بیوی میمونہ، اس کی سوتیلی بہن شگفتہ رہتی ہے، شاید ایک بوڑھی ملازمہ بھی ہے۔ شگفتہ کی ماں کو بھی ابا جی طلاق دے چکے ہیں۔ اس کی ماں کا نام نور بی بی ہے، اس نے دوسرا آدمی کر لیا۔ شگفتہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔
سرور جان اور اس کے خانوادے کے ساتھ۔ خاصا پیچیدہ سلسلہ ہے۔ میں نے کہا تم نے بتایا کہ حویلی میں عالمگیر، اس کی بیوی میمونہ اور اس کی سوتیلی بہن شگفتہ رہتی ہے۔ سرور جان کا نام تم نے نہیں لیا۔ یہ عورت کہاں رہتی ہے؟ یہ ایک الگ کہانی ہے۔ سرور جان آج کل ایک اور شخص کے ساتھ رہ رہی ہے۔ ابا جی کے ساتھ اس کی انبن ہو گئی ہے، لیکن چوری چھپے حویلی بھی جاتی ہے، بلکہ زیادہ تر ادھر ہی رہتی ہے۔ اور تم کہاں رہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ الگ رہتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ ادھر غریبوں کے محلے میں ہمارا ایک چھوٹا سا مکان ہے۔ ڈاکٹر نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ اورنگزیب عباسی زہر خورانی کا شکار ہوا ہے، لیکن اس وقت وہ بیان دینے کے قابل نہیں تھا۔ اس پر نیم بے ہوشی طاری تھی۔ میں اپنے آدمیوں کے ہمراہ اس کی حویلی پہنچ گیا۔ اس وقت رات کافی ہو چکی تھی اور حویلی کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ مکینوں کو بیدار کرنے کے لیے ہمیں ہاتھ سے زور سے دستک دینا پڑی۔ 10-15 منٹ کے بعد اندر بتی روشن ہو گئی اور برآمدے سے ایک اونگتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس وقت کون پاگل نیند خراب کرنے آ گیا؟ بولنے والا کوئی نوجوان تھا۔ جا دیکھ تو صحیح، کسی عورت نے کہا۔ ضرور کوئی اسپتال سے آیا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ تیرا باپ مر گیا ہوگا۔ ان کا لہجہ جذبات سے بالکل لاری تھا۔ رات کے سناٹے میں ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن انہیں غالباً اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ پھر تو سونا نصیب نہیں ہوگا، نوجوان نے کہا۔ ابا جی صبح تک انتظار کر لیتے تو کیا حرج تھا؟ ASI میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، ملک صاحب سن رہے ہیں آپ؟ یہ حال ہے آج کل کی اولاد کا۔ ماں باپ تو ان کے آرام و آسائش کے لیے جان ہلکان کر ڈالتے ہیں، اور یہ ہے کہ ان کی موت سے ان کے آرام میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ لمحہ بھر کے بعد نوجوان نے پھاٹک کا چھوٹا دروازہ کھولا، عورت اس کے پیچھے تھی۔ ان دونوں کی مختصر گفتگو سننے کے بعد میں بہت غصے میں تھا۔ دروازہ کھلتے ہی میں نے نوجوان کو ایک طرف دھکیلا اور اپنے ساتھیوں کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے اندر گھس گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عورت چلائی۔ باہر کھڑے ہو کر بات کریں، کچھ خوف خدا کریں۔ نوجوان کی عمر 22-23 سال کے لگ بھگ تھی۔ بلب کی روشنی میں نے دیکھا کہ وہ لمبے قد کا خاصا مضبوط نوجوان تھا۔ اس نے کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا۔ عورت کی عمر 50 سے اوپر نظر آتی تھی۔ وہ خاصی تند مزاج عورت معلوم ہوتی تھی۔ وہ مسلسل بولے چلی جا رہی تھی۔ ہم قتل کی تفتیش کرنے آئے ہیں، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں انہیں کمرے میں جمع کرو، کوئی شخص بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ عورت نے چیخ کر کہا، اس وقت آپ حویلی سے چلے جائیں۔ جو کچھ پوچھنا ہے صبح آ کر پوچھیں، ہم لوگ آرام کر رہے ہیں۔ میں نے ایک سپاہی سے کہا کہ فوراً تھانے جاؤ، 6-7 آدمی لے کر جلدی سے واپس آؤ۔ حضور والا مسئلہ کیا ہے؟ نوجوان نے اکڑ کر پوچھا۔ میں نے اس کا گریبان مضبوطی سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بولا، بچو مسئلہ تو تم بڑی اچھی طرح سمجھتے ہو، انجان بننے کی کوشش مت کرو۔ نام کیا تمہارا؟ دیکھیں جناب، اگر آپ گریبان چھوڑ کر بات کریں تو میں نے کوئی قصور نہیں کیا۔ میرا نام عالمگیر عباسی ہے۔ کچھ پتہ تو چلے کہ بات کیا ہے؟ عورت نے کہا، آپ میرے بچے پر کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سرور جان تھی اور اورنگزیب عباسی کی 6 یا 7ویں بیوی۔ تمہارا باپ کہاں ہے؟ میں نے عالمگیر سے پوچھا۔ ابا جی تو اسپتال میں، اس نے جواب دیا۔ ان کی طبیعت خراب ہے، ہم نے خود انہیں اسپتال میں داخل کروایا ہے۔ میں انہیں اندر لے گیا اور بیٹھک میں بٹھا دیا۔ اس اثناء میں دیگر افراد بھی بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے ان سب کو بھی بیٹھک میں جمع کر لیا۔ وہ تعداد میں 7-8 تھے۔ ان میں عالمگیر کی بیوی میمونہ، سوتیلی بہن شگفتہ، ایک بوڑھی ملازمہ، ایک 2 سالہ بچہ اور ایک 35-36 سالہ مرد شامل تھا۔ اس کا نام اشتیاق علی معلوم ہوا۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ملازم ہے، لیکن وہ حویلی کے کمرے سے برآمد ہوا تھا اور ملازم نہیں لگتا تھا۔ میں نے ASI کے ہمراہ سب سے پہلے باورچی خانہ چیک کیا۔ وہاں تمام برتن دھلے ہوئے رکھے تھے۔ 2 ہانڈیوں میں تھوڑا تھوڑا سالن موجود تھا۔ چنگیر میں چند بچی کچی روٹیاں بھی پڑی تھیں۔ ASI نے کہا، ملک صاحب ہمیں کھانے کا نمونہ لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے محفوظ کر لینا چاہیے، لیکن میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگر سارے کھانے میں زہر ہوتا تو گھر کے تمام افراد پر اس کا اثر ہوتا۔ واضح طور پر زہر عباسی کے کھانے یا پینے کی کسی چیز میں ملایا گیا تھا، اور زہر ملانے والے نے بقایا کھانا پھینک دیا تھا اور احتیاطاً تمام برتن دھو ڈالے تھے۔ لہٰذا ہانڈیوں کے سالن کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے لے جانا فضول ہی تھا۔ میرے استفسار پر گھر والوں نے بتایا کہ کھانا ملازمہ نے پکایا تھا اور سب نے ایک ساتھ کھانا کھایا تھا۔ سب میں عباسی کے علاوہ 3 افراد شامل تھے، یعنی شگفتہ، عالمگیر اور اس کی بیوی میمونہ۔ سرور جان کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت گھر پہنچی تھی جب اہل خانہ کھانا کھا چکے تھے، لیکن اس کا بیان درست معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میں نے شگفتہ سے پوچھا، تمہارے ابا نے کھانے کے بعد دودھ پیا تھا یا چائے؟ اس کی شکل و صورت واجبی سی تھی، عمر 23-24 سال کے قریب تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ خاموش طبیعت مگر باخبر لڑکی تھی۔ دودھ پیا تھا، اس نے جواب دیا۔ دودھ کے ساتھ دوائی بھی کھائی تھی، کوئی طاقت کی دوائی ہے، روز ہی کھاتے ہیں۔ اس کے 10 منٹ بعد انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔
اللہ جانے اچانک کیا ہوا تھا، ہم نے انہیں اسپتال پہنچا دیا۔ میں نے پوچھا دودھ کس نے دیا تھا انہیں؟ میں نے دیا تھا، بھابھی نے گرم کر کے گلاس میں ڈال دیا اور میں نے لے جا کر ان کی میز پر رکھ دیا۔ میں نے میمونہ سے پوچھا جب تم نے دودھ گرم کیا اس وقت باورچی خانے میں کون کون تھا؟ بس رحمتیں تھی اور میں تھی، اس نے جواب دیا۔ رحمتیں برتن دھو رہی تھی، میں نے دودھ گرم کر کے رکھا ہی تھا کہ منا رونے لگا۔ میں منے کو دیکھنے چلی گئی اور خالہ سے کہا کہ وہ شگفتہ کے ہاتھ ابا کو دودھ بھجوا دیں۔ رحمتیں ان کی ملازمہ تھی اور خالہ وہ اپنی ساس کو کہتی تھی، گویا اس وقت سرور جان بھی گھر میں موجود تھی۔ میں نے شگفتہ سے پوچھا تمہارے ابا اپنی دوائیں کہاں رکھتے ہیں؟ اپنے کمرے میں الماری کے اندر، اس نے جواب دیا۔ انہوں نے کوئی غلط گولی کھا لی ہوگی، الماری بھری پڑی ہے دوائیوں سے، پتہ نہیں کس زمانے کی دوائیں پڑی ہیں۔ میں نے عباسی کی خوابگاہ میں جا کر اس کی دیواری الماری کا جائزہ لیا۔ لڑکی ٹھیک ہی کہتی تھی، وہاں بے شمار دوائیں رکھی تھیں، گولیاں، شربت، حکیمی معجونیں، کشتے، جانے کیا کیا، کچھ نئی دوائیں تھیں، کچھ پرانی تھیں، ہر چیز پر گرد اٹی ہوئی تھی۔ دوائیوں کے علاوہ چند فائلیں، کئی متفرق چیزیں اس الماری میں پڑی تھیں۔ ابا اس الماری کو ہمیشہ تالا لگا کر رکھتے ہیں، شگفتہ نے مزید کہا۔ آج اچانک تکلیف کی وجہ سے تالا لگانا بھول گئے، ہمیں ان کی کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، نہ صفائی کی اور نہ دوا کھلانے کی۔ گھر والوں کو یہ تو یقیناً معلوم ہوگا کہ عباسی کون سی دوا کس وقت کھاتا ہے۔ میں نے سوچا ممکن ہے ان میں سے کسی نے دوا بدل دی ہو یا کسی کشتے میں زہر ملا دیا ہو۔ چونکہ الماری کھلی تھی اس لیے اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ زہر آلود دوا یا کشتہ اپنی جگہ پر موجود ہوگا۔ میں نے عباسی کی خوابگاہ کو سیل کر دیا اور عالمگیر اور سرور جان کو پوچھ گچھ کے لیے اپنے ساتھ تھانے لے گیا، تاہم میں عباسی کا بیان سنے بغیر ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اگلے روز 11-12 بجے کے قریب ایک بوڑھا شخص انور عباسی کے ہمراہ تھانے پہنچا۔ وہ خاصا قداور اور بھاری بھرکم شخص تھا، تاہم اس کی چال میں نکاحت پائی جاتی تھی۔ وہ آہستہ چلتا ہوا میرے کمرے میں داخل ہوا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اپنے وقت میں وہ خاصا بارروب شخص رہا ہوگا۔ اس نے پاٹدار آواز میں سلام کیا، پھر بولا، آپ تھانے دار صاحب، میرا نام اورنگزیب عباسی ہے۔ مجھے صبح ہی پتہ چلا ہے کہ آپ نے میرے بچے کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں اسی سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ ہم نے ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا ہے جناب، میں نے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ کو زہر دیا گیا۔ میں پوچھ گچھ کے لیے آپ کی حویلی گیا تھا، وہاں سے میں آپ کی بیوی اور بیٹے کو پوچھ گچھ کے لیے تھانے لایا ہوں۔ انہوں نے ساری رات تھانے میں گزاری، بقیہ کارروائی آپ کے بیان کے مطابق کی جائے گی۔ میری کوئی بیوی نہیں ہے، میں اپنے بچے کی خاطر یہاں آیا ہوں۔ ڈاکٹر مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا لیکن میں زبردستی چلا آیا ہوں، بہت مشکل سے یہاں پہنچا ہوں ملک صاحب۔ اولاد کی محبت بہت بری چیز ہے۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اولاد کیسی بھی ہو، انسان اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بیٹے کو بلائیں، میں اسے دیکھ کر تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میں رات بھر اس کے لیے تڑپتا رہا ہوں۔ مجھے اس کے بیٹے کی باتیں یاد آ گئیں، اسے تو اپنے باپ کی زندگی سے زیادہ اپنے آرام کی فکر تھی، اور باپ اس کی تکلیف کے خیال سے ساری رات تڑپتا رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر انور عباسی کے چہرے پر ناگواری نمودار ہو گئی۔ بولا، ابا جی ہم بھی آپ ہی کی اولاد ہیں۔ تب ہی مجھے یاد آیا کہ انور عباسی کو حویلی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ عجیب تضاد تھا، عباسی جس بیٹے کے لیے تڑپ رہا تھا وہ تو حویلی میں آرام کر رہا تھا، اور جس بیٹے کو اس نے حویلی بدر کر رکھا تھا اس نے ساری رات اسپتال میں باپ کی تیمارداری کرتے گزار دی تھی۔ عباسی صاحب، میں نے سنا ہے کہ اس بیٹے کو حویلی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، میں نے کہا۔ ملک صاحب میں کیا کروں، یہ لوگ جب بھی حویلی میں آتے ہیں فساد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے 6 بچے ہیں، اس کی چھوٹی بہن آمنہ کے 5 بچے ہیں، اس سے چھوٹا بھائی اجمل ہے، وہ آوارہ ہے، چوروں بدماشوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، 2 دفعہ جیل جا چکا ہے۔ میں اس عمر میں ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ابا جی نے ساری عمر میں بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، انور عباسی نے ہولے سے کہا۔ تھانے دار صاحب، یہ بڑے الجھے ہوئے مسئلے ہیں، عباسی نے کہا۔ آپ میرے بیٹے کو بلوائیں۔ عباسی صاحب، یہ زہر کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ رات کو آپ کے ایک دوست نے رپٹ لکھوائی ہے کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو کھانے میں زہر دے دیا ہے۔ ڈاکٹر نے بھی یہی بتایا۔ مجھے کسی نے زہر نہیں دیا، میں نے غلطی سے کوئی غلط دوا کھا لی تھی۔ اس کے اس بیان کے ساتھ ہی ہمارا کام ختم ہو گیا۔ میں نے اس کی بیوی اور بیٹے کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے 7-8 ماہ بعد عباسی ایک بار پھر تھانے آیا اور کہا وہ ایک رپٹ درج کروانا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جس نے اپنا نام امجد علی بتایا۔ ملک صاحب، مجھے اپنے رشتہ داروں سے جان کا خطرہ ہے، عباسی نے کہا۔ میں رپٹ لکھوانے آیا ہوں۔ آپ کو کون کون سے رشتہ داروں سے جان کا خطرہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ ان کے نام کیا ہیں؟ کوئی ایک ہو تو نام بتاؤں، سب کے سب جائیداد کے چکر میں میری جان کے دشمن ہو رہے ہیں۔ گویا آپ کو اپنے ورثاء سے خطرہ، یعنی اپنی اولاد، اپنی بیویوں سے۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 13-14 کے قریب ہوں گے، اس نے جواب دیا۔ اسے صحیح تعداد معلوم نہیں تھی، سب کے نام بھی یاد نہیں تھے۔
بقول اس کے وہ اس کی 5 بیویوں کی اولادیں تھیں، جن میں سے 4 کو وہ طلاق دے چکا تھا۔ سرور جان 5ویں اور آخری بیوی تھی۔ اس سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، دونوں ہی شادی شدہ تھے۔ بیٹی کا نام رضیہ تھا، اس کا سسرال شیخو پورہ میں تھا۔ اس کے بھائی عالمگیر کا ذکر آپ سن چکے ہیں۔ عباسی کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ عالمگیر اور رضیہ کو شبے سے بالا رکھنا چاہتا تھا۔ اسے زیادہ خطرہ سرور جان اور اس کے رشتہ داروں سے تھا۔ اسی طرح دیگر 4 بیویوں اور ان کی درجن بھر اولاد سے بھی اسے خطرہ تھا۔ یہ سب حویلی کے باہر رہتے تھے اور نصف درجن سے زیادہ دوسرے علاقوں میں رہتے تھے۔ مجھے ان سب کے نام یاد نہیں رہے، نہ ہی ان کا بعد کے واقعات میں کوئی خاص دخل ہے۔ عباسی کے اصرار پر میں نے رپٹ درج کر لی، لیکن میرے خیال میں ایک 80 سالہ بوڑھے کو کوئی احمق ہی قتل کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ بہرحال اس رپٹ کی بنیاد پر میں متعلقہ لوگوں سے مل کر اورنگزیب عباسی اور اس کی بیوی کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا رہا۔ عباسی حکومت کے ایک ایسے محکمے میں ملازم رہ چکا تھا جہاں مختلف طریقوں سے ناجائز دولت اکٹھی کرنے کے بے شمار مواقع تھے۔ محکمے کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عباسی کی عمر سے آپ نے اس بات کا اندازہ لگایا ہوگا کہ اس کا زمانہ ملازمت انگریزی دور حکومت میں تھا۔ اس کی تمام شادیاں بھی اسی زمانے کی تھیں۔ اس قسم کی کہانیوں میں واقعات کی ترتیب کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے۔ واقعات کو ان کی اصل ترتیب کے ساتھ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اسے کہانی اپنے دلچسپی کھو دیتی ہے اور غیر ضروری طوالت بھی اختیار کر جاتی ہے۔ لہٰذا میں ایک اہم واقعے کو چھوڑ کر تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں۔ عباسی کے پرانے ساتھیوں نے اس کے متعلق بتایا ہے کہ وہ اپنے وقت میں بہت دبنگ اور باروب شخص تھا۔ کوئی شخص 10 سیکنڈ تک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے محکمے میں وہ واحد شخص تھا جو انگریز افسروں کے ساتھ انہی کے لہجے میں بات کرتا تھا۔ اس کے ماتحت اس کی موجودگی میں کرسی پر بیٹھنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ غصے میں کسی کو ڈانٹتا تھا تو اس کے دفتر کی دیواریں تک ہل جاتی تھی۔ اس نے ناجائز دولت بہت کمائی، مگر اپنے کام کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کی۔ وہ 10-12 گھنٹے روزانہ کام کرتا تھا اور اپنے ماتحتوں سے بھی پورا کام لیتا تھا۔ سخت طبیعت ہونے کے باوجود وہ حسن پرست شخص تھا اور یہی اس کے نصف درجن شادیوں اور طلاقوں کی بنیادی وجہ تھی۔ بتانے والوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ بڑے اہتمام سے شادی کرتا تھا، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد بیوی پر ظلم شروع کر دیتا تھا۔ بلاخر عورت یا تو خود ہی اس کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی تھی یا وہ اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا تھا۔ اس دوران میں وہ 2-3 بچوں کی ماں بن چکی ہوتی تھی۔ کچھ عورتوں نے دوسری شادیاں کر لی اور کچھ صلح کی امید پر انتظار کرتی رہیں۔ انور عباسی کی ماں عائشہ بی بی بھی ایسی عورت تھی۔ اس نے عباسی سے علیحدگی کے بعد اپنی زندگی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دی تھی۔ اب اس کی عمر بھی 75 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ اس کے 3 بچے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی پل تو گئے تھے، مگر معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکے تھے۔ ان کی مالی حالت عباسی کے نوکروں سے بھی بدتر تھی۔ ایک معمر شخص نے مجھے بتایا کہ عائشہ بی بی سے شادی کے بعد جب عباسی کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوا تو اس نے داتا گنج بخش کے مزار پر جا کر اولاد کے لیے منت مانی تھی۔ مذکورہ شخص نے بڑے دکھ سے مجھے بتایا کہ اسی اولاد کو اس نے اپنی آنکھوں سے بھیک مانگتے دیکھا ہے، جبکہ ان کا باپ مجروں اور تماشوں میں دولت لٹاتا پھرتا تھا۔ چھوٹی عمر میں وہ بچے باپ سے ایسا خوف کھاتے تھے کہ اس کے سائے سے بھی دور بھاگتے تھے۔ اس زمن میں نے واقعات تو بے شمار سنے، مگر میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک صبح عائشہ بی بی کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ بھوکے بچے ماں کا منہ تک رہے تھے۔ ان دنوں انور عباسی کی عمر 12-13 برس کے لگ بھگ تھی۔ ماں نے انور اور آمنہ سے کہا کہ وہ اپنے باپ سے کچھ پیسے مانگ لائیں۔ بچے اکیلے جاتے ہوئے جھجک رہے تھے۔ ماں ان کے ساتھ ہولی اور عباس کے مکان سے کچھ دور جا کر بچوں کو آگے بھیج دیا۔ حویلی عباسی نے بعد میں خریدی تھی۔ ان دنوں وہ کام سے مکان میں رہتا تھا۔ وہ رات کا وقت تھا۔ بچے ڈرتے جھجکتے باپ کے گھر تک تو پہنچ گئے، مگر دروازہ کھٹکھٹانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک ملازم نے بچوں کو مشکوک حالت میں دروازے کے پاس کھڑے دیکھا تو انہیں پکڑ کر اندر لے گیا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ عباسی کے بچے ہیں۔ بچے بوجہ خوف کچھ بول نہ سکے۔ ملازم انہیں ایک نوجوان عورت کے پاس لے گیا جس نے خاصا بھڑکیلا لباس پہن رکھا تھا۔ بی بی جی، یہ بچے چوری کی نیت سے دروازے کے پاس چھپ کر کھڑے تھے۔ ملازم نے کہا اگر میری نظر نہ پڑتی تو یہ کوئی قیمتی چیز لے کر چمپت ہو جاتے، شکل ہی سے آوارہ لگتے ہیں۔ عورت نے دونوں کے منہ پر تڑاخ تڑاخ تھپڑ رسید کی اور پوچھا، کون ہو تم؟ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟
آمنہ رونے لگی۔ اس کی عمر اس وقت 8-9 سال تھی۔ ہم ابا سے ملنے آئے ہیں، انور نے جواب دیا۔ ہم چور نہیں ہیں، ابا کے بیٹے ہیں۔ ابا کے لاڈلے، ہمارے گھر میں تیرا ابا کہاں سے آ گیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسرے کمرے میں عباسی کی گونجدار آواز سنائی دی۔ کون ہے یہ بچے؟ یہ 2 چور پکڑے ہیں میں نے۔ عورت نے دونوں کے کان پکڑے اور انہیں کھینچتی ہوئی دوسرے کمرے میں لے گئی۔ یہ چوری کے ارادے سے گھر میں گھسے تھے۔ اگر شرفو نہ دیکھ لیتا تو یہ کوئی چیز لے کر بھاگ جاتے۔ عباسی نے اپنے ہی بچوں کو دیکھا تو بجائے نرمی کے اس کا پارا چڑھ گیا۔ غصے سے بولا، کیوں آئے ہو یہاں پر؟ کس نے بھیجا ہے؟ ماں کہاں ہے تمہاری؟ بچے خوف سے کانپنے لگے۔ انور نے ڈرتے ڈرتے کہا، امی ادھر کھڑی ہیں، انہوں نے ہمیں… ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ عباسی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور وہ فرش پر گر گیا۔ اچھا، تیری ماں ادھر کھڑی ہے؟ اس نے کہا۔ اس نے ضرور تجھے چوری کرنے یہاں بھیجا ہے۔ ابا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آمنہ نے روتے ہوئے کہا۔ امی نے کہا تھا کہ ابا سے کچھ پیسے لے آؤ۔ یہ آپ کے بچے ہیں؟ عورت نے گھبرا کر پوچھا۔ انہوں نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، عباسی نے کہا۔ کیا کرتی رہتی ہے تمہاری ماں؟ کیوں نہیں کما کے کھلاتی تمہیں؟ نکل جاؤ یہاں سے، اگر میں نے دوبارہ تم دونوں کو یہاں دیکھ لیا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ بچے الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگے۔ عورت کو ترس آ گیا۔ اس نے 2 چاندی کے روپے اندر سے نکال کر انور کے ہاتھ پر رکھے اور کہا، یہ لو، یہ اپنی امی کو دے دینا۔ رکو، عباسی نے تحکمانہ لہجے میں کہا، پیسے واپس کر دو۔ ان کو ایک دفعہ پیسے دے دیے تو یہ بار بار یہاں آئیں گے اور یہ بات مجھے پسند نہیں ہے۔ رہنے دیں، عورت نے اصرار کیا۔ بیچارے بھوکے ہیں، کیسے سنگدل باپ ہیں آپ۔ عباسی قدرے نرم پڑ گیا، بولا، ٹھیک ہے، رکھ لو پیسے، لیکن آئندہ ادھر کا رخ نہ کرنا۔ اس زمانے کے 2 روپے آج کے 200 روپے سے بھی زیادہ قیمتی تھے۔ انور نے چاندی کے ان روپوں کو مٹھی میں دبایا اور اپنی بہن کے ہمراہ فی الفور وہاں سے نکل گیا۔ مار کھانے کے باوجود دونوں خوش تھے۔ اس بات کو 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ آمنہ اور انور عباسی کی عمر 50 سال سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن باپ کے گھر کے دروازے ان پر ہنوز بند تھے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے معاملے میں اتنا سنگدل نہیں ہو سکتا، لیکن یقین کریں، عباسی ایسا ہی شخص تھا۔ بعد میں اس نے اپنے ان بچوں کی مالی مدد بھی کی تھی۔ یہ بات خود عباسی نے مجھے بتائی تھی۔ اس نے آمنہ کی شادی پر پورا جہیز دیا۔ انور اور اجمل کو کاروبار کرنے کے لیے رقم دی، لیکن دونوں کا کاروبار فیل ہو گیا۔ عباسی نے کہا کہ لڑکے نااہل تھے، اس لیے کاروبار نہیں چل سکا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کاروبار کی ناکامی میں لڑکوں کی نااہلی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جس پیسے سے کاروبار شروع کیا گیا تھا وہ حرام کا پیسہ تھا، ناجائز ذرائع سے حاصل کیا ہوا پیسہ۔ ایسے پیسے کا کاروبار تو فیل ہی ہونا تھا۔ عباسی کی دوسری بیویوں کے قصے میں نے سنے، ہر قصہ اپنی جگہ ایک الگ کہانی ہے۔ ان بیویوں نے عباسی کو ایک سنگدل اور نفس پرست انسان قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو سر عام پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے۔ انہیں تعجب اس بات پر تھا کہ ایسے شخص کو اللہ نے کیوں ڈھیل دے رکھی تھی۔ خلاصہ کلام یہ کہ عباسی صحت اور تندرستی کے دنوں میں ایک تند مزاج اور ظالم شخص تھا۔ وہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بیویوں کی پٹائی تو اس کے معمولات میں شامل تھی۔ اس کے باوجود وہ ہر چند سال بعد ایک نئی عورت بیاہ لاتا تھا۔ اس فن میں وہ خاصا ماہر تھا۔ اب میں آپ کو اس کی آخری شادی کا احوال سناتا ہوں۔ یہ شادی اس کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ وہ غالباً 1930 یا اس سے پہلے کا زمانہ تھا۔ اورنگزیب عباسی ان دنوں لاہور میں متعین تھا اور خاصے عروج پر تھا۔ اگرچہ اس وقت اس کی عمر 55-56 سال کے قریب تھی، تاہم وہ ایک خوش شکل، سمارٹ اور باروک شخص تھا۔ ہر وقت سوٹ اور فلیٹ ہیٹ میں نظر آتا تھا۔ ایک روز اسے سرکاری کام کے سلسلے میں کچہری جانا پڑا۔ وہاں اس نے ایک حسین اور پرکشش لڑکی کو پولیس کی تحویل میں دیکھا۔ لڑکی کی عمر 20-22 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ 2 سپاہیوں کی نگرانی میں سیشن کورٹ کے باہر کھڑی تھی۔ اس کی پریشانی اور بے بسی اس کے حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ عباسی نے لڑکی کو دیکھا اور دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس وقت اس کے ساتھ اس کا ایک اسسٹنٹ اور ایک وکیل بھی تھا۔ تینوں ایک اہم سرکاری کیس میں پیش ہونے کے لیے وہاں آئے تھے۔ عباسی لڑکی کو دیکھ کر رک گیا۔ وکیل اور اسسٹنٹ بھی رک گئے۔ عباسی نے سپاہی سے پوچھا کہ لڑکی کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا تھا؟ جناب، یہ بڑی خطرناک عورت ہے، سپاہی نے جواب دیا۔ اس نے اپنے آشنا کی مدد سے اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ ہم اسے عدالت میں پیش کرنے کے لیے لائے۔ دیکھنے میں یہ بہت بھولی لگتی ہے۔ اس کا آشنا کدھر ہے؟ عباسی نے پوچھا۔ وہ موقع سے فرار ہو گیا تھا۔
سپاہی نے جواب دیا، یہ اس کا نام پتہ نہیں بتاتی، ہم نے سارے طریقے آزما کر دیکھ لیے، بڑی سخت جان عورت ہے، کہتی ہے کہ خود سولی پر چڑھ جاؤں گی پر اس کا نام نہیں بتاؤں گی۔ پھر تو یہ بڑی بہادر لڑکی ہے، عباسی نے کہا۔ پھر پوچھا، کیا تم نے واقعی اپنے شوہر کو قتل کر دیا؟ ہرگز نہیں۔ لڑکی نے رحم طلب نظروں سے عباسی کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنے شوہر کو قتل نہیں کیا۔ اتنے میں لڑکی کا وکیل بھی قریب پہنچ گیا۔ عباسی نے اس سے کہا کہ اے مسٹر، تم نے ابھی تک اس کی ضمانت کیوں نہیں کروائی؟ وکیل عباسی کے لب و لہجے اور رکھ رکھاؤ سے مرعوب ہو گیا۔ بولا، سر امید ہے کہ آج ضمانت ہو جائے گی۔ ضمانت کے کاغذات تیار ہیں؟ عباسی نے پوچھا۔ وکیل نے فائل دکھائی۔ بولا، یس سر، کاغذات تیار ہیں لیکن اس کا ضمانتی ابھی تک نہیں آیا۔ وہ آنے ہی والا ہوگا، لڑکی نے کہا۔ میری ماں نے کہا تھا کہ وہ ضمانتی کو ساتھ لے کر آئے گی۔ بول جاؤ اس کو، عباسی نے کہا، اور میرے ساتھ، میں تمہاری ضمانت دوں گا۔ اس وقت جج ابھی چیمبر میں پہنچا تھا۔ عباسی نے وکیل کو ساتھ لیا اور بڑے روب سے چلتا ہوا جج کے چیمبر میں گھس گیا۔ دروازے پر متعین چپڑاسی نے نہ صرف یہ کہ عباسی کو روکنے کی کوشش نہیں کی بلکہ ہاتھ اٹھا کر سلام بھی کیا۔ سیشن جج ہندو تھا، وہ اپنا کام چھوڑ کر عباسی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عباسی نے جج کو سلام کیا، کرسی پر بیٹھنے کے بعد اپنا تعارف کرایا اور بولا، جج صاحب، میں ایک چھوٹے سے کام کے سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حکم کریں عباسی صاحب۔ جج نے کہا، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اپنی سیٹ پر بیٹھے سیشن جج بڑے بڑوں کو خاطر میں نہیں لاتا، مگر مذکورہ جج عباسی سے فوراً ہی متاثر ہو گیا تھا۔ اگرچہ عباسی کا محکمہ اور عہدہ بھی اہم تھا، مگر اصل جادو اس کی آنکھوں میں، اس کی خود اعتمادی میں اور اس کی گفتگو میں تھا۔ اس نے وکیل سے جو ہنوز کھڑا تھا ضمانت کے کاغذات لیے اور جج کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، میں اس لڑکی کی ضمانت کروانا چاہتا ہوں، کاغذات تیار ہیں، صرف میرے دستخط ہونے باقی ہیں۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ عباسی کو اس وقت تک لڑکی کا نام بھی معلوم نہیں تھا۔ جج نے کاغذات پر نظر ڈالی اور بولا، عباسی صاحب، آپ تھوڑا انتظار کر لیں، عدالت کی کارروائی شروع ہونے میں چند منٹ باقی ہیں، میں سب سے پہلے اسی کیس کو نپٹا دوں گا۔ وکیل استغاثہ کا موقف سننا بھی ضروری ہے، میں وکیل استغاثہ کو یہیں بلوا لیتا ہوں، عباسی نے کہا۔ پھر لڑکی کے وکیل سے مخاطب ہو کر بولا، جلدی سے وکیل استغاثہ اور لڑکی کو اندر بلا لاؤ، جج صاحب کا وقت بہت قیمتی ہے۔ اس نے جج کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ وکیل جلدی سے باہر گیا اور دونوں پارٹیوں کو اندر بلا لایا۔ عباسی نے سپاہیوں کو ڈانٹ کر باہر بھیج دیا اور جج سے کہا کہ یہ معصوم لڑکی آپ کی بیٹیوں کے برابر ہے، پولیس نے اس پر تشدد اور زیادتی کی ہے، اس کے جسم کے نازک حصوں پر تشدد کے نشانات موجود ہیں، آپ حکم کریں تو یہ لڑکی آپ کو تشدد کے نشانات دکھانے پر تیار ہے۔ آپ نہ صرف ایک جج ہیں بلکہ عمر میں اس کے باپ کے برابر ہیں، انصاف کی خاطر یہ لڑکی آپ کو اپنا جسم دکھانے کے لیے تیار ہے۔ معمر جج یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ لڑکی نظریں چکائے معصومیت کی تصویر بنی جج کے سامنے کھڑی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ جج کے اشارے کی منتظر ہو، لیکن یہ بات ظاہر تھی کہ جج ایسا مطالبہ نہیں کر سکتا تھا۔ عباسی نے محض نفسیاتی حربہ استعمال کیا تھا جو ٹھیک نشانے پر بیٹھا تھا۔ بوڑھا جج لڑکی کے حسن اور عباسی کی باتوں سے متاثر ہو گیا۔ وکیل استغاثہ نے ملزمہ کاری مار حاصل کرنے کے لیے دلائل دینا شروع کر دیے، لیکن جج نے دلائل مسترد کرتے ہوئے لڑکی کو عباسی کی ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عباسی لڑکی کے ہمراہ باہر نکلا تو اس کا اپنا وکیل پریشان کھڑا تھا۔ سر جلدی کریں، اس نے کہا، ہمارے کیس کی آواز پڑ چکی ہوگی، آج میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا۔ عباسی نے کہا، جا کر ہفتے 10 دن کی تاریخ لے لو۔ اس اثناء میں لڑکی کی ماں بھی عدالت میں پہنچ چکی تھی۔ اتفاق سے اسے کوئی ضمانتی نہیں مل سکا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ ایک نیک دل شخص نے اس کی بیٹی کی ضمانت کروا دی ہے تو خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے عباسی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی دن اس کے گھر آئے اور انہیں خدمت کا موقع دے۔ میں ابھی تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، عباسی نے کہا، میں تمہیں اس کیس کے سلسلے میں بہت سی باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ عورت ہچکچانے لگی۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہماری رہائش کسی اچھے علاقے میں نہیں ہے۔ عباسی تو عورت کی وضاحت دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کس طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے کہا کہ ارے مجھ سے کیا چھپاتی ہو، میں تو آدمی کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ وہ کس علاقے کا رہنے والا ہے۔ تم ٹکسالی کی رہنے والی ہو نا؟ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھے ہیں، عورت نے کہا، ہم وہیں کے رہنے والے ہیں، وہ جگہ آپ جیسے شریف لوگوں کے لائق نہیں ہے، ہم عنقریب وہ علاقہ چھوڑنے والے ہیں، پھر آپ کی دعوت کریں گے۔ دعوت کو جہنم میں ڈالو، میں تمہاری بیٹی کے لیے پریشان ہوں، میرے ساتھ چلو۔ اس نے تانگا کیا اور ماں بیٹی کے ہمراہ ان کے گھر پہنچ گیا۔ گھر میں طبلے سرنگیاں بھی تھیں اور ان کے بجانے والے بھی تھے۔ وہ سب عباسی کا کروفر دیکھ کر مرعوب ہو گئے اور جھک جھک کر اسے سلام کرنے لگے۔ عباسی نے عورت کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور لڑکی کے ساتھ ایک الگ کمرے میں جا بیٹھا۔ اس نے لڑکی کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، پہلے تو یہ بتاؤ کہ تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام سرور جان ہے، لڑکی نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ عباسی یہ نام سن کر پھڑک اٹھا، واہ واہ، کیا خوبصورت نام ہے، تم واقعی سرور جان ہو، دل خوش کر دیا۔
دوسری بات یہ بتاؤ کہ یہ قتل کا کیا قصہ ہے؟ کیا تم نے واقعی اپنے شوہر کو قتل کیا ہے یا تم بے گناہ ہو؟ لڑکی سچ بولنے میں متعمل تھی۔ عباسی نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ گھبرائے بغیر ساری بات بتا دے، وہ اسے بری کرا لے گا۔ سرور جان نے اعتراف کیا کہ اس نے محسن علی نامی ایک نوجوان کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے شوہر کا نام کبیر احمد تھا۔ وہ عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے کبیر احمد کے ساتھ شادی کی تھی۔ کبیر احمد نے خود کو بہت امیر کبیر ظاہر کیا تھا، مگر شادی کے بعد پتہ چلا کہ وہ ایک معمولی خاندان کا فرد تھا اور اس کی آمدنی بھی اتنی اچھی نہیں تھی جتنی اس نے بتائی تھی۔ اس کے رشتہ دار پرانے خیالات کے تنگ نظر لوگ تھے۔ ان کی شے پر کبیر احمد نے سرور جان پر پابندیاں لگانا شروع کر دی اور اسے اپنے رشتہ داروں سے ملنے جلنے سے بھی روکنا شروع کر دیا۔ شوہر کے اس سلوک سے تنگ آ کر سرور جان نے محسن علی کی مدد سے اسے قتل کر دیا۔ محسن علی جائے وقوع پر کوئی نشان چھوڑے بغیر غائب ہو گیا اور سرور جان پکڑی گئی۔ پولیس کیس کی تفتیش کر رہی تھی اور ابھی عدالت میں چالان پیش نہیں کیا گیا تھا۔ سرور جان، جو کچھ تم نے بتایا اس کے پیش نظر تمہارا بچنا محال نظر آتا ہے۔ عباسی نے کہا، سزائے موت نہ بھی ہوئی تو عمر قید تو ہو جائے گی، لیکن میں تمہیں ایک شرط پر بری کروا سکتا ہوں۔ میں آپ کی ہر شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سرور جان نے کہا، مجھے سزا سے بچا لیں۔ ٹھیک ہے، عباسی نے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ محسن علی سے تمہارا کیا سلسلہ ہے؟ سرور جان نے شرماتے ہوئے کہا، میں محسن سے محبت کرتی ہوں، اس کی خاطر جان بھی دے سکتی ہوں، وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ عباسی نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، تم اس اچھے آدمی کے لیے جان دے سکتی ہو، کیا وہ بھی تمہاری خاطر جان دے سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ ہم نے ایک دوسرے کی خاطر جینے مرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ پھر وہ بھاگ کیوں گیا؟ اس نے اپنی گرفتاری کیوں نہیں پیش کی؟ اس نے کہا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر ہم دونوں پکڑے جائیں تو دونوں کو سزا ہو جاتی۔ اس کے پکڑے جانے سے میری سزا کم نہیں ہوگی، اس طرح کم سے کم ایک تو بچ جائے گا۔ بہت بھولی ہو تم۔ وہ ایک تم کیوں نہیں؟ محسن علی مرد ہے، اسے خود آگے آنا چاہیے تھا۔ جی، اصل مسئلہ تو میرا تھا، میں اپنے شوہر سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، محسن نے تو میری مدد کی تھی صرف۔ سنو میری بات، عباسی نے قدرے تحکمانہ لہجے میں کہا، اس قسم کے عشق میں مت پھنسو، ورنہ زندگی بھر جیل میں سڑتی رہو گی، تمہارا حسن و شباب جیل میں رہ جائے گا۔ 15-20 سال کے بعد تم جیل سے جب باہر آؤ گی تو خود بھی اپنی شکل نہیں پہچان سکو گی۔ اور یاد رکھو، کوئی محسن علی تمہارا انتظار نہیں کرے گا، اس وقت اس کے بچے بھی جوان ہو چکے ہوں گے، اس لیے اس مصیبت سے بچنے کے لیے محسن علی کو آگے کر دو، باقی معاملہ میں سنبھال لوں گا۔ پولیس کو اپنی کارروائی مکمل کرنے کے لیے ایک قاتل کی ضرورت ہے۔ یہ تو آپ نے بڑی سخت شرط بتائی ہے۔ سرور جان سوچ میں پڑ گئی۔ سرور جان، یہ شرط نہیں، تمہارے بچنے کی ترکیب ہے، شرط ابھی میں نے کہاں بتائی ہے۔ اتنے میں سرور جان کی ماں گل مرجان بھی کمرے میں پہنچ گئی۔ عباسی نے اسے دوبارہ ساری بات بتائی، پھر کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ سرور جان کو میرے ساتھ شادی کرنا ہوگی۔ گل مرجان نے عباسی سے اس کی حیثیت کے بارے میں چند سوالات کیے، پھر سرور جان سے مشورہ کرنے کے بعد ہاں کر دی۔ عباسی صاحب، اگرچہ آپ کا اور میری بیٹی کا کوئی جوڑ نہیں ہے، تاہم میں اس رشتے پر تیار ہوں۔ سرور جان، جو ہنوز مطمئن نہیں تھی، بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں محسن علی کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ تم فکر مت کرو، عباسی نے کہا، محسن علی اپنے پیروں پر چل کر جیل سے باہر نہیں آئے گا، میں سب انتظام کر لوں گا، میں پیسہ بھی خرچ کر سکتا ہوں، اس سفارش بھی لگا سکتا ہوں۔ سرور جان ایک بار حوالات کا مزہ چکھ چکی تھی اور اس خوفناک تجربے کو دہرانا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا اس نے عباسی کی ہر شرط تسلیم کر لی اور اس سے شادی پر رضامند ہو گئی۔ عباسی نے محسن علی کو گرفتار کروا دیا اور اپنے رسوخ سے کام لیتے ہوئے سرور جان کو گواہ بنوا دیا۔ اس کام کے لیے اس نے یقیناً دولت بھی خرچ کی ہوگی۔ اس دوران اس نے سرور جان کے ساتھ نکاح پڑھوا لیا اور اسے عدالت میں محسن علی کے خلاف بیان دلوایا۔ یہ وہی سرور جان تھی جو کہتی تھی کہ وہ اپنے محبوب محسن علی کی خاطر جان بھی قربان کر دے گی۔ بالآخر اس نے اسی جان سے زیادہ پیارے محبوب کے خلاف عدالت میں کھڑے ہو کر بیان دیا اور اسے پھانسی کے تختے پر پہنچا دیا۔ ان دنوں جو بیوی عباسی کے گھر میں تھی وہ شگفتہ کی ماں نور بی بی تھی۔ وہ بھی کم خوبصورت نہیں تھی۔ اس کے ان دنوں 2 بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ان کی عمریں 2-3 سال سے زیادہ نہیں تھیں۔ عباسی نے سرور جان کو الگ مکان میں رکھا تھا اور نور بی بی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ جب تک قتل کا کیس چلتا رہا تب تک سرور جان بہت دب کر رہی اور دل و جان سے عباسی کی خدمت کرتی رہی، لیکن جب کیس کا فیصلہ ہو گیا اور محسن علی کو موت کی سزا ہو گئی تو اس نے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ اسے اس بات کا یقیناً رنج تھا کہ عباسی نے اس کے محبوب کو پھانسی پر چڑھوا دیا تھا اور اسے اپنی ازدواجی قید میں جکڑ لیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے عباسی سے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ یا تو وہ دونوں بیویوں کے ساتھ مساوی سلوک کرے یا 2 میں سے ایک کو طلاق دے دے۔ عباسی کے لیے طلاق دینا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسے نور بی بی کے بچوں سے بہت پیار تھا، خصوصاً ننھی شگفتہ سے، اس لیے وہ نور بی بی کو طلاق دینے سے گریز کر رہا تھا۔ ادھر سرور جان کا شباب بھی اپنے جوبن پر تھا اور عباسی اس کو بھی چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ جہاں تک سرور جان کا تعلق تھا اس کو دونوں صورتیں منظور تھیں، یعنی خواہ اس کو طلاق ہو جائے اور خواہ اس کی سوکن کو۔
لیکن عباسی سر دست کسی کو بھی طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد سرور جان نے اپنی پالیسی تبدیل کر دی اور یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی سوکن کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ جواز یہ پیش کیا کہ وہ امید سے ہے اور اسے کسی عورت کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن در حقیقت وہ بیچ میں رہ کر اپنی سوکن کو بھاگنے پر مجبور کرنا چاہتی تھی۔ عباسی نے اس کا یہ مطالبہ منظور کر لیا اور اسے نور بی بی کے گھر لے گیا۔ گھر بڑا تھا، دولت کی فراوانی تھی اور کام کاج کے لیے نوکر چاکر موجود تھے، اس لیے دونوں عورتوں کے باہم ٹکراؤ کے امکانات بہت کم تھے۔ سرور جان نے اپنی خوش اخلاقی سے چند روز کے اندر سیدھی سادی نور بی بی کا دل جیت لیا، لیکن اندر ہی اندر شوہر کو اس کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ عباسی کے دل میں اس کے متعلق شکوک پیدا کرنے شروع کر دیے۔ اس کا تو مقصد ہی یہی تھا، یوں بھی وہ جوڑ توڑ میں خاصی ماہر تھی۔ نتیجہ اس کی عین مرضی کے مطابق نکلا۔ چند سال بعد نور بی بی کو طلاق دلوانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس دوران نور بی بی کے ہاں ایک اور لڑکا پیدا ہو چکا تھا۔ عباسی نے شگفتہ کو اپنے پاس رکھ لیا اور نور بی بی کو 2 بچوں سمیت طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اب سرور جان نہ صرف عباسی کی دل و جان کی بلکہ مال و جان کی بھی مالک تھی۔ وہ عباسی کی گالیاں سنتی رہی، سختیاں برداشت کرتی رہی، لیکن ساتھ ساتھ اس کے معاملات پر گرفت بھی مضبوط کرتی رہی۔ اس مکڑی کی طرح جو اپنے جالے میں پھنس جانے والے ٹڈے کے گرد کمزور ترین تاروں کا جال بنتی چلی جاتی ہے، ایک کے بعد دوسرا تار اس کے گرد لپیٹتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ ٹڈا بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ عباسی کا ہر دن اسے کمزوری اور ضعیفی کی طرف لے جا رہا تھا، اس لیے کسی اجلت کی ضرورت نہیں تھی۔ چند سال بعد عباسی ریٹائر ہو گیا۔ اگرچہ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وہ اختیار چھن گیا تھا جس پر وہ بہت ناز کرتا تھا۔ اب سرور جان نے ایک اور حکمت عملی اختیار کی۔ عباسی کا حلقہ احباب اگرچہ اتنا وسیع نہیں تھا، تاہم سرور جان نے اس کے ملنے جلنے والوں کو مختلف طریقوں سے بھگانا شروع کر دیا۔ کسی پر دست درازی کا الزام لگا دیا، کسی پر بری نظر کا طعنہ دھرا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، کسی کو کھلے لفظوں میں منع کر دیا۔ دوسری چالاکی اس نے یہ اختیار کی کہ عباسی کو حد سے زیادہ آرام طلب بنا دیا۔ ہر چیز اشارے پر حاضر، بس دن بھر ادھر ادھر پڑے رہو۔ بوڑھا آدمی اگر اپنے جسم کو حرکت میں نہ رکھے اور غذائے مرغن کھائے تو اس کے جوڑوں میں درد اور چربی میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ عباسی کے ساتھ یہی ہوا۔ اس کا وزن بڑھ گیا، نظر کمزور ہو گئی اور جوڑوں میں درد رہنے لگا، لیکن ان بیماریوں اور کمزوریوں کے باوجود اس کی عمر طویل ہوتی چلی گئی۔ یہ بات سرور جان کے لیے تشویش کا باعث تھی۔ وہ بوڑھے عباسی کی خدمت کرتے کرتے تنگ آ چکی تھی اور وہ تھا کہ مرنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، لہٰذا اس نے اپنی حکمت عملی میں تبدیلی پیدا کر دی۔ یہ تھی مختصر سی بیک گراؤنڈ جس کا ذکر کہانی کی تکمیل کے لیے ضروری تھا، اور جس اہم بات کا ذکر میں نے چھوڑ دیا تھا وہ یہ تھی کہ عباسی کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ اس رپورٹ کے تقریباً 1 سال بعد پیش آیا تھا جس میں عباسی نے کہا تھا کہ اسے اپنے رشتہ داروں سے جان کا خطرہ ہے۔ قتل کی اطلاع ملتے ہی میں اپنے چند آدمیوں کے ہمراہ حویلی پہنچ گیا۔ حویلی کا ماحول خاصا کشیدہ نظر آتا تھا۔ عباسی کی مختلف بیویوں کی اولادیں بلکہ اولادوں کی اولادیں بھی وہاں پہنچ چکی تھیں اور جائیداد پر قبضے کی فکر میں تھی۔ انور عباسی میرے پاس آیا اور دھیمی آواز میں بولا، ملک صاحب، قتل کی تفتیش تو آپ کریں گے ہی، ساتھ ہی ایک نیک کام بھی کریں، حویلی سیل کر دیں، ورنہ آپ کے جانے کے بعد یہاں خون خرابہ ہو جائے گا۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ میں نے کہا، تم ایسا کرو کہ اپنے اور اپنے چند سوتیلے بہن بھائیوں کے دستخطوں سے ایک درخواست اس مضمون کی لکھ کر مجھے دو کہ جائیداد کے بے شمار دعوے داروں کی وجہ سے حویلی میں نقص امن کا اندیشہ ہے، اس لیے فی الوقت حویلی کو سیل کر دیا جائے۔ ایسی درخواست ملنے کے بعد میں تمہاری تجویز پر غور کرتا ہوں۔ میں نے حویلی کے مکینوں کو ایک کمرے میں بٹھا دیا، باہر سے آنے والوں کو باہر بھیج دیا اور ASI کے ہمراہ اندر جا کر لاش کا معائنہ کیا۔ لاش خوابگاہ میں بستر پر پڑی تھی اور ارد گرد خون پھیلا ہوا تھا۔ جسم پر 3 گولیوں کے نشانات تھے، 2 نشان سینے پر تھے اور ایک بائیں آنکھ کے قریب۔ واضح طور پر کسی نے اس پر نیند کی حالت میں گولیاں چلائی تھیں اور اسے کروٹ بدلنے کی مہلت بھی نہیں ملی تھی۔ اس بات کا اندازہ خون کے نشانات سے ہوتا تھا۔ وہ کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا اور تینوں زخموں سے خون بہنے کا نشان نیچے کی طرف جاتا تھا۔ اس کا رخ اس کھڑکی کی طرف تھا جو حویلی کے پہلو کی سمت کھلتی تھی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور باہر پھولوں کے پودے نظر آ رہے تھے۔ سائڈ ٹیبل پر کھانے کے گندے برتن اور دوائیوں کی چند شیشیاں رکھی تھیں۔ دیواری الماری کھلی تھی اور اس میں وہ فائلیں نظر آ رہی تھی جو میں نے پچھلی مرتبہ دیکھی تھی۔ پلنگ کے نیچے مجھے ایک طے شدہ کاغذ اور ایک قلم پڑا دکھائی دیا۔ میں نے کاغذ اٹھایا اور اسے کھولنے لگا۔ ملک صاحب، یہ دروازہ دیکھا آپ نے؟ ASI نے چونک کر کہا، اس کو توڑ کر کھولا گیا۔ یہ دیکھیں، یہاں سے کھپچیاں نکلی ہوئی ہیں، یہ بولٹ بھی اکھڑا ہوا ہے، کسی نے باہر سے ٹکر مار کر اس کو توڑا ہے۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ کو بھول گیا اور دروازے کا جائزہ لینے لگا۔ ASI کا اندازہ بالکل صحیح تھا، دروازے کو واقعی ٹکر مار کر توڑا گیا تھا۔ لکڑی کی کھچیاں فرش پر بکھری پڑی تھیں۔ کمرے میں 2 دروازے اور ایک کھڑکی تھی۔ دوسرے دروازے پر اندر سے بولٹ لگا ہوا تھا۔
کھڑکی کھلی تھی مگر اس میں صلاحیں لگی ہوئی تھیں، یعنی کوئی شخص کھڑکی کے راستے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے سرور جان کو بلا کر پوچھا کہ دروازہ کس نے توڑا تھا۔ اس نے سبز رنگ کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا اور گہرا میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہ اس عمر میں بھی ہنسی پرکشش لگ رہی تھی۔ پہلی ملاقات پر میں نے اسے بغیر میک اپ کے دیکھا تھا، اب وہ میک اپ میں تھی۔ یہ دروازہ ہم نے توڑا ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ تھوڑی دیر پہلے جب ہم شادی سے واپس آئے تو دونوں دروازے بند تھے اور بار بار کھٹکھٹانے کے باوجود کھل نہیں رہے تھے، لہٰذا ہم نے گھبرا کر دروازہ توڑ دیا۔ اندر یہ خون میں لت پت۔ اچانک وہ چپ ہو گئی اور میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ کو گھورنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اچانک خوف سا اتر آیا تھا، پھر مون اس نے میرے ہاتھ سے وہ کاغذ چپٹنے کی کوشش کی۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پھر میں نے کاغذ پر نظر ڈالی تو میرے چہرے پر بھی حیرت اتر آئی۔ کاغذ پر لکھا تھا، میں مر رہا ہوں، مجھے سرور جان، اشتیاق علی اور گل رحمان نے قتل کیا ہے، انہوں نے مجھے زہر کھلا دیا ہے، میں آہستہ آہستہ مر رہا ہوں، اورنگزیب عباسی۔ میں نے یہ تحریر سرور جان کی نظروں سے بچا کر پڑھی تھی اور میرا اندازہ تھا کہ اس نے رکے کی صرف پہلی لائن پڑھی تھی، دوسری لائن وہ نہیں پڑھ سکی تھی، لیکن سچی بات یہ تھی کہ رکا پڑھ کر میں خود بھی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ عباسی نے لکھا تھا کہ اسے زہر دیا گیا، جبکہ واضح طور پر اس کی موت گولیوں سے واقع ہوئی تھی۔ میں نے رکا طے کر کے جیب میں رکھ لیا اور سرور جان کو گھورنے لگا۔ وہ اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے بولی، کیا بات ہے ملک صاحب، آپ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ تم نے یہ کاغذ چھیننے کی کوشش کیوں کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں سمجھی تھی وہ میرا کوئی خط ہے۔ اس کاغذ میں کیا لکھا ہے؟ فکر نہیں کرو، ابھی سب پتہ چل جائے گا، فی الحال تم واپس جا کر انتظار کرو۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ASI سے کہا کہ ایک پڑھے لکھے سپاہی کو ان کی نگرانی پر مقرر کر دو اور اسے کہو کہ تمام افراد کی فہرست تیار کر لے۔ قتل کی واردات بند کمرے میں کی گئی تھی، واضح طور پر قاتل نے کھڑکی سے گولیاں چلائی تھیں اور وہ رکا عباسی نے سونے سے قبل لکھا تھا، لیکن اگر اسے زہر کے بارے میں پتہ چل گیا تھا تو اس نے جان بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ بڑی عجیب بات تھی، کسی شخص کو زہر دے دیا گیا ہو اور وہ رکا لکھنے کے بعد آرام سے سو گیا ہو۔ مجھے خیال آیا کہ شاید عباسی نے محض شک کی بنا پر وہ رکا لکھ دیا تھا، یا وہ عادتاً اس قسم کے رکے لکھتا رہتا تھا۔ یہ بات تو پوسٹ مارٹم کے بعد ہی معلوم ہو سکتی تھی کہ اسے زہر دیا گیا تھا یا نہیں۔ ASI واپس آ گیا اور لاش کا نقشہ تیار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے مقتول کی بائیں پنڈلی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ نشان کیسا؟ معلوم ہوتا ہے کہ عباسی نے اس پیر میں کوئی زنجیر یا کڑا وغیرہ ڈال رکھا تھا۔ اس کا خیال ٹھیک تھا، ٹخنے کے قریب ایک نمایاں نشان نظر آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک دہشت ناک خیال ابھرا، کیا عباسی کو اس کے گھر والوں نے زنجیر ڈال رکھی تھی؟ جائے واردات کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد میں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور اہل خانہ کے بیانات لینے کے لیے نشستگاہ میں بیٹھ گیا۔ سپاہی نے مجھے جو فہرست دی اس میں صرف 4 نام تھے، حالانکہ میں نے 6-7 افراد کو دیکھا تھا۔ فہرست میں سرور جان، عالمگیر، میمونہ اور شگفتہ کے نام شامل تھے۔ میں نے 2 آدمیوں کو حویلی کی تلاشی پر مامور کر دیا اور سرور جان کو کمرے میں بلا لیا۔ وہ کچھ فکر مند نظر آتی تھی، تاہم اس کے چہرے پر غم کی کوئی علامت نہیں تھی۔ اس نے میرے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا، وہ گھر کے دیگر افراد کے ہمراہ شام کے 5 بجے ایک شادی پر گئی تھی اور 8 ساڑھے 8 بجے واپس آئی تھی۔ جانے سے پہلے وہ اپنے شوہر کے لیے کھانا نکال کر رکھ گئی تھی۔ گھر میں عباسی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، ملازمہ بھی شام کے وقت چھٹی کر گئی تھی۔ عباسی کی ہدایت پر انہوں نے جاتے وقت باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ وہ تمام وقت شادی کے گھر میں موجود رہے تھے اور درمیان میں 1 منٹ کے لیے بھی باہر نہیں گئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو انہیں گھر میں کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی تھی، سوائے اس کے کہ اس کے شوہر کی خوابگاہ کے دونوں دروازے اندر سے بند تھے اور انہوں نے اندر سے جواب نہ ملنے پر گھبرا کر دروازہ توڑ دیا تھا۔ سرور جان، تمہیں اپنے شوہر کی موت کا کوئی دکھ نہیں ہوا؟ میں نے پوچھا۔ دکھ کیوں نہیں ہوا؟ اس نے جواب دیا، دکھ تو گھر کا کتا بھی مر جائے تو ہوتا ہے۔ عباسی تو میرے سرتاج تھے، تمہیں یہ بات تو ضرور معلوم ہوگی کہ تمہارے سرتاج کو تم سے جان کا خطرہ تھا۔ اس نے تمہارے خلاف 1 سال پہلے رپٹ لکھوائی تھی، میں اس رپٹ کی بنیاد پر تم لوگوں کو حراست میں لے سکتا ہوں۔ میں آپ کا ہاتھ تو نہیں روک سکتی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی، ہم نے عباسی صاحب کو قتل نہیں کیا۔ جس وقت یہ واردات یہاں ہوئی اس وقت ہم شادی کے گھر میں تھے۔ یہ حرکت یا تو اجمل کی ہے یا انور کی۔ یہ دونوں بہت عرصے سے موقع کی تلاش میں تھے اور اکثر حویلی کے آس پاس منڈلاتے رہتے تھے۔ اجمل کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ وہ عادی مجرم ہے، چوری ڈکیتی اس کا پیشہ ہے۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، سرور جان، میں سب کے پیشے جانتا ہوں، میرے پاس تمہارا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارے پہلے شوہر کبیر احمد کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، بولی، یہ تو بہت پرانی بات ہے، 23-24 سال پرانی بات نہیں ہو یہ پرانی، حساب کتاب ضرور ہوتا ہے۔ میں نے کہا، اس زمانے میں عباسی تمہاری ڈھال بن گیا تھا، اس نے اپنے اثر و رسوخ اور دولت کے ذریعے تمہیں بچا لیا تھا، لیکن اسے یہ خیال نہ آیا کہ جو عورت ایک شوہر کو قتل کروا سکتی ہے وہ دوسرے کو بھی کروا سکتی ہے۔
سرور جان، پولیس کے ریکارڈ سے بڑے پرانے قصے نکل آتے ہیں. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ کبیر احمد کو قتل کرنے کے لیے تم نے محسن علی کو اپنا اہلکار بنایا تھا اور جب تمہارا کام نکل گیا تو تم نے اسی محسن کو قربانی کا بکرا بنا کر اپنی جان بچا لی؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ تم نے کس کو اہلکار بنایا ہے؟ میری باتیں سن کر اس کا رنگ دم بدم بدل رہا تھا. بولی، میں سچ کہتی ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے. میں نے پوچھا، اشتیاق علی سے تمہاری کیا رشتہ داری ہے؟ یہ وہ شخص تھا جو مجھے پچھلی دفعہ حویلی میں نظر آیا تھا اور عباسی نے اپنے قاتلوں میں اس کا نام بھی لکھا تھا. جی، اشتیاق علی. اسے ہماری کوئی خاص رشتہ داری نہیں ہے. عباسی صاحب اس سے مٹھی چاپی کروایا کرتے تھے. اچھا، رشتہ داری نہیں ہے. اس گل رحمان سے تمہاری کتنی رشتہ داری ہے؟ اس نے گھبرا کر آنکھیں پھیلائیں. گل رحمان؟ گل رحمان نام آپ نے کہاں سے سنا ہے؟ وقت ضائع نہیں کرو سرور جان، میرے سوال کا جواب دو. کون ہے یہ گل رحمان؟ میں کسی گل رحمان کو نہیں جانتی. اس نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا. بالکل نہیں جانتی. یہ جواب دے کر تم نے اپنی پوزیشن خراب کر لی ہے. تم 24 سال پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہو. تم نے تہیہ کر رکھا تھا کہ تم جان دے دو گی مگر اپنے آشنا کا نام زبان پر نہیں لاؤ گی. آج بھی تم وہی بات کہہ رہی ہو. تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ نتائج بھی وہی ہوں. آپ تمہیں عدالت میں دے کر کسی دل پھینک بوڑھے کی دھڑکنیں بے ترتیب نہیں ہوں گی. سرور شان، تمہارا حسن قصہ ماضی بن چکا ہے اور میں بکنے والا تھانے دار نہیں ہوں. تمہیں قاتلہ سے گواہ نہیں بناؤں گا. بہتر ہے کہ تم اقرار جرم کر لو. ہم 24 گھنٹے کے اندر اندر گل رحمان کو ڈھونڈ نکالیں گے اور یہ بھی معلوم کر لیں گے کہ تمہارا اسے کیا رشتہ ہے. اس کے بعد تمہاری جو پوزیشن ہوگی اس کا تم بخوبی اندازہ لگا سکتی ہو. ملک صاحب، میں بڑے صبر سے آپ کی یہ باتیں سن رہی ہوں. اس نے برہمی سے کہا. اگر آپ کے بس میں ہے تو مجھے بے شک پھانسی پر لٹکا دیں، لیکن اب میں آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گی. اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی تو یاد رکھیں میں خاموش نہیں بیٹھوں گی. حکام بالا کے پاس ضرور فریاد لے کر جاؤں گی. میں نے اسے الگ کمرے میں بٹھا دیا. اس کے بیٹے عالمگیر کو بلا لیا. وہ اپنی ماں کی نسبت زیادہ پریشان نظر آتا تھا. اس نے بھی وہی بیان دیا جو اس کی ماں نے دیا تھا. میں نے پوچھا، عالمگیر، تم لوگوں نے اپنے ابا کے کمرے کا دروازہ کیوں توڑا؟ پولیس کے آنے کا انتظار کیوں نہ کیا؟ ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ابا کو کسی نے قتل کر دیا، ورنہ ہم دروازہ توڑنے سے پہلے آپ کو اطلاع کرتے. دیکھو برخودار، مجھے چکر دینے کی کوشش نہیں کرو. میں نے اسے آنکھیں دکھائی. تم اس حویلی میں پلے بڑے ہو. تمہیں یہ بات یقیناً معلوم تھی کہ تمہارے باپ کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے. کوئی بھی عقل مند شخص دروازہ توڑنے سے پہلے کھڑکی سے اندر ضرور دیکھتا، خواہ اسے کھلی کھڑکی ہونے کا علم ہوتا یا نہیں ہوتا. کھڑکی کھلی تھی لیکن تم لوگ اس طرف نہیں گئے. کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ ہمیں گھبراہٹ میں کھڑکی کی طرف جانے کا خیال نہیں آیا. اس نے جواب دیا. گھبراہٹ میں؟ بالکل ٹھیک کہتے ہو. اب یہ بھی بتا دو کہ اس گھبراہٹ کا سبب کیا تھا؟ ہمیں اسی بات کی گھبراہٹ تھی کہ نہ جانے ابا جی کو کیا ہو گیا جو وہ دروازہ نہیں کھل رہا تھا. تم کچے مجرم ہو عالمگیر. انہیں کسی اور چیز کی گھبراہٹ تھی. وہ فائلیں کہاں ہیں جو تم نے اپنے ابا کی الماری سے نکالی؟ فائلیں؟ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا. کون سی فائلوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے تمہاری زبان تھانے جا کر ہی کھلے گی. یہ بتاؤ، گل رحمان سے تمہاری کیا رشتہ داری ہے؟ گل رحمان؟ اس نے آنکھیں پھیلائی. اس نام کا کوئی شخص ہمارا رشتہ دار نہیں ہے. اچھا، پھر یہ شخص حویلی میں کیا کرنے آتا تھا؟ کیا یہ تمہاری ماں سے ملنے آتا تھا؟ میں اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے. اور اشتیاق علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے پوچھا. کیا تم نے اس کو بھی کبھی نہیں دیکھا؟ اس کو تو دیکھا ہے، بلکہ جانتا ہوں. یہ رشتہ دار ہے، میرا ماموں ہے، میری امی کا خالازاد بھائی ہے. اچھا، اب یہ تمہارا ماموں بھی بن گیا؟ پہلے تم لوگوں نے اسے اپنا ملازم بتایا تھا. ویسے ہی ہمارا ملازم بھی ہے، ہم اسے تنہا دیتے ہیں. اسے ابا نے ملازم رکھا تھا. عالمگیر، تم جوان آدمی ہو. جیل تمہیں گھن کی طرح چاٹ جائے گی. میں تمہیں سچ بولنے کا موقع دیتا ہوں. سچ بول کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرو. جھوٹ بولو گے تو نہیں بچ سکو گے. جاؤ اور بیٹھ کر سوچو. میں نے اسے باہر بھیج دیا اور شگفتہ کو اندر بلایا. جب وہ اندر آئی تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے دھچکا سا لگا. وہ اپنے باپ کی موت کے غم میں بے حال ہو رہی تھی. اگر اس کی بھابھی میمونہ نے اسے سہارا نہ دے رکھا ہوتا تو وہ 4 قدم بھی نہ چل پاتی. غالباً وہ واحد فرد تھی جسے عباسی کی موت کا دکھ ہوا تھا. اس کی آنکھوں سے اشکوں کا دریا بہہ رہا تھا. وہ کسی سوال جواب کے قابل نہیں تھی. میں نے اسے ایک طرف بٹھا دیا اور میمونہ کو اپنے پاس بلا لیا. وہ گورے رنگ کی دراز قامت اور خوبصورت لڑکی تھی. کچھ خود سر و ترک مزاج بھی تھی. اس نے ہر سوال کے جواب میں لا علمی کا اظہار کرنا شروع کر دیا. دروازہ کس نے توڑا تھا؟ پتہ نہیں. سب سے پہلے عباسی کی خوابگاہ میں کون داخل ہوا تھا؟ پتہ نہیں. الماری سے فائلیں کس نے نکالی تھی؟ پتہ نہیں. عباسی کو کھانا کس نے دیا تھا؟ پتہ نہیں. اشتیاق علی اور گل رحمان کون تھے؟ پتہ نہیں. میں نے سوالات کی روانی میں اچانک پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں.
اس نے حسب معمول جواب دیا، پھر جلدی سے سنبھل کر بولی، نام آپ کو پتہ ہی ہے، میمونہ بیگم۔ مجھے اور بھی بہت کچھ پتہ ہے۔ میں نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ تم نے کبھی حوالات کی ہوا نہیں کھائی؟ 2-4 راتیں حوالات میں گزارو گی تو سب کچھ یاد آ جائے گا۔ اس نے تیوری چڑھائی۔ مجھے آپ کس جرم میں حوالات میں بند کریں گے؟ اچھا، تمہیں بھلا جرم کا کیوں پتہ ہونے لگا؟ میں نے جیب سے عباسی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پرچہ نکال کر اسے اس کی جھلک دکھائی۔ یہ تمہارے سسر کے ہاتھ کا لکھا ہوا پرچہ۔ یہ پرچہ اس نے اپنی موت سے تھوڑی دیر پہلے لکھا تھا۔ تم لوگوں کی بدقسمتی کہ یہ پرچہ تمہارے ہاتھ نہیں لگا۔ میں صرف اس پرچے کی بنیاد پر تم سب کو گرفتار کر سکتا ہوں اور کروں گا۔ اس کے علاوہ عباسی نے 1 سال پہلے یہ رپورٹ درج کرائی تھی کہ اسے تم لوگوں سے جان کا خطرہ ہے۔ اگر تم سچ بول دو گی تو میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا، ورنہ تم بھی قتل کے جرم میں شریک سمجھی جاؤ گی۔ اچھی طرح سوچ لو۔ آپ ہمیں گرفتار نہیں کر سکتے۔ واردات کے وقت ہم لوگ شادی والے گھر میں تھے۔ میں چونکا۔ یہ بات میں تیسری دفعہ سن رہا تھا اور تینوں نے اس بات پر خاصا زور دیا تھا۔ پھر ایک عجیب بات میرے ذہن میں آئی۔ وہ خاصا رٹا ہوا بیان لگتا تھا اور وہ لوگ اس عذر غیر حاضری کو اپنی بریت کا مؤثر ذریعہ سمجھتے تھے۔ میمونہ بیگم، ذرا سوچ کر میری بات کا جواب دینا۔ میں نے کہا، شادی والا گھر یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے؟ زیادہ دور نہیں ہوگا، اس نے جواب دیا، یہ کوئی 10-15 منٹ کا راستہ ہوگا، یعنی آنے جانے میں تقریباً 20-25 منٹ لگے ہوں گے۔ میں نے حساب جوڑا، پھر کہا، میمونہ بیگم، بقول تمہارے عباسی صاحب کو اس وقت قتل کیا گیا جب تم لوگ شادی والے گھر میں تھے۔ یہ بات صرف وہی شخص بتا سکتا ہے جو جرم میں شریک ہو، جس کو پتہ ہو کہ قتل کس وقت کیا جائے گا۔ وہ گڑبڑا گئی، بولی، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں میمونہ بیگم؟ 3 گولیاں چلانے میں 3 منٹ بھی نہیں لگتے۔ یہ واردات اس وقت بھی ہو سکتی تھی جب تم لوگ راستے میں تھے، لیکن تمہارا وثوق کے ساتھ یہ کہنا کہ واردات اس وقت ہوئی تھی جب تم لوگ شادی والے گھر میں تھے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ عباسی صاحب کا قتل طے شدہ پروگرام کے مطابق کیا گیا۔ تم لوگوں نے قاتل کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ تمہارے جانے کی اتنی دیر بعد کارروائی کرے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ… میں نے ASI سے کہا، یہ لوگ اصل بات چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں تھانے لے چلو۔ ان کے ساتھ کل صبح تسلی سے بات کریں گے اور حویلی میں 2 سپاہیوں کا پہرا لگا دو۔ قتل میں عباسی کے کسی ایسے بیٹے کا ہاتھ بھی ہو سکتا تھا جو حویلی سے باہر رہتا تھا، لیکن زیادہ تر شک مجھے سرور جان پر تھا۔ بہرحال وہ کسی چور وغیرہ کی کارروائی نہیں تھی، کیونکہ کوئی چیز چوری نہیں ہوئی تھی۔ عباسی کے رکے کے بارے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ سرور جان نے شادی میں جانے سے قبل عباسی کو کوئی خواب آور دوا کھلا دی تھی تاکہ قاتل کا کام آسان ہو جائے۔ عباسی پر جب غنودگی طاری ہونا شروع ہوئی ہوگی، وہ یہی سمجھا ہوگا کہ اسے زہر دے دیا گیا ہے، لہٰذا اس نے فوراً رکا لکھ دیا۔ بہرحال یہ قیاس رائی تھی جس کی تصدیق حقیقت کھلنے کے بعد ہی ہو سکتی تھی۔ جب ہم جانے کی تیاری کر رہے تھے تو اچانک شگفتہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ وہ بھی بیان دینا چاہتی ہے۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور چہرے پر جنون کی سی کیفیت آ رہی تھی، وہ اپنے حواس میں نظر نہیں آتی تھی۔ میرا اس کو حراست میں لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ میں نے میمونہ کو بھی اس کے کمسین بچے کی وجہ سے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تمہارا بیان ہم کل لے لیں گے، میں نے نرمی سے کہا، اس وقت ہمیں اور کام بھی کرنے ہیں۔ نہیں، اس نے چیخ کر کہا، میں ابھی بیان دینا چاہتی ہوں، میرا بیان ابھی قلم بند کریں۔ یا تو وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم اسے بھی تھانے لے جا رہے ہیں، یا کوئی اور بات تھی۔ جب وہ بیان دینے پر اصرار کر رہی تھی تو سرور جان کمرے میں داخل ہوئی اور اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ میری جان فکر نہیں کرو، اس نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بیان بھی ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی تمہارے ہوش ٹھکانے پر نہیں ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ دیکھو، تھانے دار صاحب نے بھی تمہیں اجازت دے دی ہے، جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو ہم خود تمہارا بیان دلوا دیں گے۔ یہ بہت اچھے آدمی ہے۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی دوسرے کمرے میں لے چلی۔ شگفتہ نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑایا اور تیزی سے میری طرف آئی۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے ان قصائیوں سے ڈر لگتا ہے، یہ مجھے بھی قتل کر دیں گے، میں اسی وقت بیان دینا چاہتی ہوں۔ عالمگیر نے مضبوطی سے شگفتہ کا بازو پکڑ لیا اور اسے کھینچتے ہوئے بولا، میری اچھی بہن، ضد نہیں کرو، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو، آؤ میرے ساتھ۔ معاملہ کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا۔ لڑکی بیان دینے کے لیے مچل رہی تھی اور ماں بیٹا اسے روکنا چاہتے تھے۔ لڑکی کو چھوڑ دو، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور پیچھے ہٹ جاؤ، لڑکی کا بیان ابھی ہوگا۔ ملک صاحب، لڑکی پر ظلم نہ کریں، باپ کی موت نے اسے بے حال کر رکھا ہے، آپ اس کی باتوں پر نہ جائیں، بیچاری صدمے کی وجہ سے حواس کھو بیٹھی ہے۔ ماں نے مجھے باتوں میں لگا لیا تھا اور بیٹا شگفتہ کو بدستور کھینچے لیے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ASI نے اس کی گدی پر ایک زوردار ہاتھ جمایا اور لڑکی کا بازو چھڑا کر اسے ایک طرف کر دیا۔ ان دنوں کو الگ کمرے میں لے جا کر بٹھا دو، میں نے ASI سے کہا، اور 2 سپاہی ان کی نگرانی پر مقرر کر دو، میں اس لڑکی کا بیان ابھی سنوں گا۔ تینوں نے بہت احتجاج کیا، بہت شور مچایا، بڑی منتیں کی۔ میمونہ تو میرے ساتھ تقریباً لپٹ ہی گئی تھی۔ اس کا بچہ جس کی عمر 2-2.5 برس کے قریب تھی بری طرح روئے جا رہا تھا۔ ان لوگوں کی انتہائی کوشش تھی کہ میں سرے دست شگفتہ کا بیان نہ لوں،
لیکن ان کا یہ احتجاج مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرا تھا، خصوصاً شگفتہ کا یہ کہنا کہ اسے ان قصائیوں سے جان کا خطرہ ہے۔ خاصا غور طلب تھا۔ واضح طور پر وہ بہت سی اندرونی باتیں بتانا چاہتی تھی۔ ان تینوں کو دوسرے کمرے میں بھیجنے کے بعد میں نے شگفتہ کو اپنے پاس بٹھایا، اسے تسلی دی اور تحفظ کا یقین دلانے کے بعد کہا کہ وہ اطمینان سے ساری بات بتائے۔ اس کے حواس پوری طرح ٹھکانے پر تھے اور وہ باپ کی موت کے صدمے کے باوجود بیان دینے کے قابل تھی۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ شگفتہ کی ماں نور بی بی کو سرور جان نے جوڑ توڑ کر کے طلاق دلوائی تھی، لیکن شگفتہ کو عباسی نے اپنے پاس رکھ لیا تھا کیونکہ وہ اسے بہت چاہتا تھا۔ شگفتہ خاموش طبیعت اور صبر کرنے والی لڑکی تھی۔ چونکہ اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی، اس لیے وہ باپ کا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی ماں نے جس شخص سے شادی کی تھی وہ ایک غریب آدمی تھا، جبکہ عباسی کے گھر میں ہر شے کی فراوانی تھی۔ شگفتہ ایک خادمہ کی حیثیت سے باپ کے گھر میں رہی۔ وہ اپنی سوتیلی ماں اور بھابھی کی خاموشی سے خدمت کرتی رہی اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اسے بھی اپنی ماں کی طرح اس کے گھر سے نکلنا پڑے گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ گھر میں سرور جان کا حکم چلتا تھا۔ اس نے اس کے ابا کو پوری طرح اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ اس کی بہو میمونہ بھی اس کے خاندان کی فرد ہے، وہ اس کی بہن کی بیٹی ہے۔ بیٹا پہلے ہی اس کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ شگفتہ کو وہ ذرا بھی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شگفتہ ان کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور تھی اور ان کے منصوبوں پر پوری طرح ان کا ساتھ دیتی تھی، لیکن آخری منصوبے میں وہ دھوکہ کھا گئے تھے۔ اس مختصر تعارف کے بعد شگفتہ کا بیان اپنے الفاظ میں اور اپنی ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کہانی کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے واقعات کی ترتیب بدلنا پڑتی ہے۔ شگفتہ نے مجھے بتایا کہ سرور جان اس کے باپ کی طویل العمری سے تنگ آتی جا رہی تھی۔ اس کا یہ خیال تھا، بلکہ اسے پورا یقین تھا کہ عباسی زیادہ 70 سال تک جیے گا، اور اس وقت اس کی اپنی عمر 36-37 سال کے لگ بھگ ہوگی، یعنی ابھی وہ بڑھاپے سے خاصی دور ہوگی اور اب آسانی کسی معقول شخص سے دوسری شادی کر سکے گی۔ لیکن جب عباسی 75 سال کی عمر کو پہنچا اور پھر اس کی عمر 80 کے ہندسے کو چھونے لگی تو سرور جان کی پریشانی فزوں تر ہو گئی۔ اس پر مستزاد یہ کہ عباسی اعلیٰ درجے کے کشتے استعمال کرتا تھا اور سینچری پوری کرنے کی باتیں کرتا رہتا تھا، لہٰذا سرور جان نے اسے ختم کرنے کی تدبیریں سوچنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے تو اس نے عباسی کے عزیزوں اور دوستوں کی حویلی میں آمد و رفت بند کر دی۔ عباسی نے کئی بار اسے حویلی سے نکالا، لیکن وہ اپنے بیٹے اور بہو سے ساز باز کر کے دوبارہ واپس آ جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عباسی بوڑھا، کمزور اور محتاج ہوتا چلا گیا۔ وہ اپنی آتشی طبیعت اور بعض مخصوص عادات کی وجہ سے اپنے عزیزوں کی ہمدردی سے پہلے ہی محروم تھا۔ بالآخر اس کی بنیائی اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ قریب کی چیز کو بھی نہیں پہچان سکتا تھا۔ یہ اس کے آخری دنوں کی باتیں۔ ان دنوں حویلی میں سرور جان کے رشتہ داروں کی آمد و رفت خاصی بڑھ گئی تھی۔ ان میں 2 افراد خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ایک تو اشتیاق علی اور دوسرا گل رحمان۔ اشتیاق کا ذکر آپ سن چکے ہیں۔ گل رحمان کے بارے میں شگفتہ نے بتایا کہ وہ 55-56 سال کا ایک قوی الجثہ شخص تھا۔ اگرچہ سرور جان اسے اپنا رشتہ دار بتاتی تھی، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس کا رشتہ دار نہیں، صرف آشنا تھا۔ سرور جان اس کی مدد سے اپنے شوہر کو ختم کرنا چاہتی تھی اور گل رحمان سرور جان سے شادی کر کے وسیع حویلی پر قابض ہونا چاہتا تھا۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ٹرک ڈرائیور تھا۔ ان دونوں افراد نے حویلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ ان کا کام عباسی کی نگرانی کرنا تھا، دیکھ بھال نہیں۔ دونوں باری باری ڈیوٹی دیتے تھے۔ مقصد اس ڈیوٹی کا یہ تھا کہ عباسی حویلی سے باہر نہ نکلنے پائے۔ شروع میں انہوں نے اپنا رویہ نرم رکھا۔ سرور جان نے عباسی سے یہی کہا تھا کہ وہ دونوں ملازم ہیں اور انہیں اس کی خدمت کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن جلد ہی عباسی کو یہ احساس ہو گیا کہ اسے اس کی اپنی حویلی میں قید کر دیا گیا ہے۔ اس بات کا پتہ اسے اس وقت چلا جب ایک روز گل رحمان نے اسے گیٹ سے باہر جانے سے روک دیا۔ کئی ہفتوں سے عباسی کا کوئی ملنے والا نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے کئی لوگوں کو بلوانا چاہا، لیکن بیٹا ماں کے زیر اثر تھا اور باپ کا پیغام آگے نہیں پہنچاتا تھا۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا ملنے آ جاتا تھا تو اسے یہ کہہ کر گیٹ سے لوٹا دیا جاتا تھا کہ عباسی صاحب آرام کر رہے ہیں یا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس روز عباسی اپنے پڑوسی سے ملنے اور اسے اپنی نظر بندی کا احوال بتانے کے ارادے سے باہر نکلا تھا، لیکن گیٹ پر گل رحمان نے اس کا راستہ روک لیا اور بولا، عباسی صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی کام ہے تو مجھے حکم کریں، یا آپ اس بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاتے پھریں گے؟ عباسی صاحب اپنی چھڑی لہراتے ہوئے بولے، کون ہو تم؟ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، گیٹ کھولو۔ میں آپ کا نوکر گل رحمان ہوں، آپ کو بیگم صاحبہ نے اندر بلایا، آپ جا کر ان کی بات سن لیں۔ بیگم صاحبہ سے بھی مل لوں گا، میں ایک ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں۔ اس کی نظر کمزور تھی اور چال میں خاصی نکاہت تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ گل رحمان راستے سے نہیں ہٹ رہا تو اس نے چھڑی سے اسے مارنا چاہا، لیکن گل رحمان نے اٹھی ہوئی چھڑی کا سیرا پکڑ لیا۔ اتنے میں سرور جان بھی ان کے پاس پہنچ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے غصے سے کہا، نوکر کا سر پھاڑنے کا ارادہ ہے؟ یہ نوکر ہے یا میرا باپ ہے؟ عباسی نے چیخ کر کہا، دیکھتی نہیں ہو یہ میرا راستہ روکے کھڑا ہے؟ آپ نوکروں کے منہ نہ لگا کریں۔
سرور جان نے بوڑھے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلے میرے ساتھ اندر، آپ کو کچھ دکھائی تو دیتا نہیں اور منہ اٹھائے باہر چلے جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا کام ہے؟ میں کس لیے ہوں؟ میں پڑوس میں حاجی کریم اللہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس نوکر سے کہو مجھے ان کے گھر چھوڑا ہے، آپ چلیں اپنے کمرے میں۔ سرور جان نے تحکمانہ لہجے میں کہا، میں حاجی صاحب کو پیغام بھیج کر یہیں بلوا لیتی ہوں، میں خود ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، چھوڑو میرا ہاتھ۔ عباسی نے کہا اور بیوی سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں لڑ کھڑا گئے۔ اگر گل رحمان انہیں بر وقت سہارا نہ دیتا تو وہ گر پڑتے۔ میں قیدی نہیں ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، آپ کہیں نہیں جائیں گے، سرور جان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ گیٹ نہیں کھلے گا، آرام سے گھر میں بیٹھے۔ عباسی نے غصے میں بیوی کو چھڑی مارنے کی کوشش کی مگر گل رحمان نے اس کے ہاتھ سے چھڑی چھین لی۔ چاچا جی زیادہ غصہ اچھا نہیں ہوتا، اس نے کہا، اب آپ کی باہر نکلنے کی عمر نہیں رہی۔ عباسی تیش میں آ گیا اور اول فول بکنے لگا۔ اس اثناء میں اشتیاق علی بھی گیٹ پر پہنچ چکا تھا۔ سرور جان نے اشتیاق اور گل رحمان سے کہا کہ اس بوڑھے کا دماغ خراب ہو گیا، اسے اٹھا کر اندر لے چلو۔ عباسی چیختا رہا، گل رحمان اور اشتیاق اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئے۔ عباسی اپنی بے بسی پر بچوں کی طرح رونے لگا۔ یہ وہی عباسی تھا جس کے ساتھ کوئی آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ آج اس کی وہ خوفناک آنکھیں صرف آنسو بہانے کے لیے رہ گئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں اتنا بھی نور نہیں رہا تھا کہ وہ قریب کھڑے ہوئے شخص کو شناخت کر سکتی۔ اس احساس کے بعد کہ اس کی حسین بیوی نے 2 مسٹنڈوں کی مدد سے اسے گھر میں قید کر دیا، اس نے چند روز تک بہت شور مچایا اور کئی بار گھر سے نکلنے کی کوشش کی۔ شگفتہ نے زاروں کی تار ہوتے ہوئے مجھے بتایا کہ صورتحال سے نپٹنے کے لیے سرور چاند نے ایک 7-8 فیٹ لمبی زنجیر منگوائی، اس کا ایک سرا پلنگ کی پٹی میں اور دوسرا سرا اس کے باپ کے پیر میں ڈال دیا، دونوں طرف تالا لگا دیا۔ اس کے کمرے سے انہوں نے تمام ایسی چیزیں ہٹا دی جو ہتھیار کے طور پر استعمال ہو سکتی تھی۔ اشتیاق علی اور گل رحمان میں سے ایک شخص ہر وقت اس کے کمرے میں موجود رہتا تھا۔ شگفتہ کو بوڑھے باپ کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور اس نے عالمگیر سے کہا، عالمگیر بھائی، ابا لاکھ برے سہی، ہمیں ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ تم امی کو سمجھاؤ کہ وہ ان کی زنجیر کھلوا دیں، اب تو وہ ویسے بھی کہیں جانے کے قابل نہیں رہے، نہ ان سے چلا جاتا اور نہ انہیں دکھائی دیتا ہے۔ یہ امی اور ابا کا معاملہ ہے۔ عالمگیر نے کہا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ابا میری ماں پر کتنا ظلم کرتے رہے، اور تمہاری ماں پر بھی انہوں نے کم ظلم نہیں کیا۔ انہوں نے بیویوں کو مارنے کے لیے ہنٹر رکھا ہوا تھا۔ جب ہم اپنی ماں کو باپ کے ظلم سے نہیں بچا سکے تو آج باپ کو ماں کے ظلم سے کیوں بچائیں؟ اور ابا تو آج بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آتے، پہلے ان کا ہاتھ چلتا تھا، آج زبان چلتی ہے۔ جب سرور جان کو شگفتہ کے احتجاج کا علم ہوا تو اس نے اسے الگ بلا کر کہا، دیکھو شگفتہ، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، اس کا ذکر باہر نہیں جانا چاہیے، اگر یہ بات باہر نکلی تو تمہاری خیر نہیں۔ تمہارا باپ انسانی وحشی ہے اور وحشیوں کو زنجیروں میں ہی جکڑ کر رکھا جاتا ہے۔ میں 24-25 سال سے اس شخص کی قید میں تھی، بتاؤ تو صحیح کہ کون سا ظلم ہے جو اس نے مجھ پر نہیں کیا؟ اب اللہ نے اسے بوڑھا اور کمزور کر کے میرے بس میں کر دیا اور میں ضرور اس سے اپنا بدلہ لوں گی، اپنا بدلہ، تمہاری ماں کا بدلہ، ان تمام عورتوں کا بدلہ جو تمہارے باپ کے ظلم کا نشانہ بنی تھی۔ شگفتہ ان ساری باتوں کو مانتی تھی مگر پھر بھی اس سے اپنے باپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اشتیاق علی اور گل رحمان اب عباسی کا کھلم کھلا مذاق اڑاتے تھے۔ سرور جان بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان باتوں سے کسی طرح بوڑھے عباسی کا ہارٹ فیل ہو جائے، مگر قدرت اسے زندہ رکھنا چاہتی تھی، طبعی موت اس کی قسمت میں نہیں تھی۔ شگفتہ نے مجھے بتایا کہ اس کے باپ کو وقت پر کھانا نہیں دیا جاتا تھا، بعض اوقات اسے بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ ایک رات شگفتہ نے دیکھا کہ سرور جان اور گل رحمان اس کے ابا کے کمرے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور بات بات پر کہے لگا رہے تھے۔ عباسی کو بھوک لگی تھی اور وہ کئی بار کھانا مانگ چکا تھا، لیکن سرور جان اسے ہر بار چھڑک دیتی اور دیکھتے نہیں ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ شگفتہ پریشانی کے عالم میں ساتھ والے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ وہ سوتیلی ماں کی اجازت کے بغیر باپ کو کھانا نہیں دے سکتی تھی۔ چاچا عباسی، اس نے گل رحمان کو کہتے سنا، تم آخر کب تک اس عورت پر بوجھ بنے رہو گے؟ کمینے کتے، عباسی نے چیخ کر کہا، میرے گھر میں بیٹھ کر میری روٹیاں کھا رہے ہو، مجھ پر ہی بھونک رہے ہو۔ تم کتے سے بھی بدتر ہو، کتا بھی جس کا کھاتا ہے اس کے سامنے دم ہلانے لگتا ہے۔ گل رحمان نے کہا لگایا اور بولا، چاچا میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ ساری جائیداد رشوت کے مال سے بنائی ہے، سرور جان اس کتے کو باہر نکال دے۔ عباسی نے اپنی بیوی سے اپیل کی، میرے مرنے کے بعد بے شک اسے نکاح پڑھوا لینا، لیکن میرے سامنے ایسی حرکتیں نہ کرو، خدا کو کیا منہ دکھائے گی، زیادہ بک بک نہ کر۔ سرور جان نے اسے جھڑک دیا، تیرے پاس تو بڑا اچھا منہ ہے نا خدا کو دکھانے کے لیے، ساری زندگی میں تو نے کوئی ایک بھی اچھا کام کیا ہے، اب تیری ہڈیاں کڑکڑانے لگی ہیں تو تجھے خدا یاد آنے لگا ہے۔ کہاں گئی وہ تیری اکڑ اور تیری پکڑ؟ ذرا دیکھ خدا نے تجھے کیسا میرے قابو میں کیا ہے۔ تیرے ہنٹروں کے نشانات آج بھی میرے بدن پر موجود ہیں، میں نے وہ ہنٹر بھی سنبھال کر رکھا ہوا ہے، تیرے جیسے فرعونوں کی یہی سزا ہے۔ میرے بس میں ہو تو میں تیرے گلے میں زنجیر ڈال کر تجھے گلی گلی پھراؤں۔ سرور جان، اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، تو بھی معاف کر دے، مجھے بہت سزا مل چکی ہے۔ اورنگزیب عباسی، اللہ نے شدادوں کو کبھی معاف نہیں کیا۔ سرور جان اپنے دل کا غبار نکالنے پر تلی ہوئی تھی، اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ تو کس فطرت کا انسان ہے تو میں پھانسی پر چڑھ جانا قبول کر لیتی، مگر تیرے ساتھ شادی نہ کرتی، مگر نہیں،
اللہ نے مجھے ان مظلوم عورتوں کا انتقام لینے کے لیے چنا تھا جنہیں تو نے پیروں تلے کچلا تھا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تیری ساری بیویوں کو یہاں بلاؤں اور انہیں تیری حالت دکھاؤں اور وہی ہنٹر نکال کر ان کے ہاتھ میں دے دوں جس سے تو ان کو مارا کرتا تھا۔ میں نے تیرے ساتھ جو 24 سال گزارے ہیں وہ قید با مشقت سے بھی زیادہ سخت تھے، اب میں تجھے کتے کی موت ماروں گی، ترسا ترسا کر۔ سرور جان، یہ بہت سخت جان بڈھا ہے، گل رحمان نے کہا، یہ اتنی آسانی سے نہیں مرنے والا۔ عباسی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور ہاتھ اٹھا کر موت کی دعا مانگنے لگا۔ شگفتہ نے بتایا کہ اس کے ابا کو جب بھی اس سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملتا تھا وہ اس سے کہتے، شگفتہ بیٹی مجھے کہیں سے تھوڑا سا زہر لا دو، مجھ سے اب یہ اذیت برداشت نہیں ہوتی۔ چند روز پہلے اس نے بیٹی کے پیر پکڑ لیے اور رو رو کر زہر کے لیے منتیں کرنے لگا۔ شگفتہ کو معلوم تھا کہ سرور جان خواب آور گولیاں استعمال کرتی ہے۔ اس نے موقع پا کر خواب آور گولیوں کی شیشی باپ کو دے دی۔ اس کے دوسرے ہی دن اس نے اپنی سوتیلی ماں کو گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ خفیہ میٹنگ کرتے دیکھا۔ وہ لوگ عباسی کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اس میٹنگ میں اشتیاق علی اور گل رحمان کے علاوہ میمونہ اور عالمگیر بھی شامل تھے۔ شگفتہ چھپ کر ان کی باتیں سنتی رہی۔ وہ قتل کرنے کے مختلف طریقوں پر بحث کر رہے تھے۔ اچانک سرور جان نے ساتھ والے کمرے میں شگفتہ کی موجودگی کو محسوس کر لیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور شگفتہ کو کمرے سے نکلتے ہوئے جا لیا۔ شگفتہ بیٹی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے بظاہر بڑی نرمی سے پوچھا۔ جی کچھ نہیں، شگفتہ نے گھبرا کر جواب دیا، میں بستر رکھنے آئی تھی۔ موقع شناس اور مکار سرور جان چند لمحوں تک سوچتی رہی کہ شگفتہ نے ان کی باتیں سن لی ہیں، لہٰذا اس کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو اپنے منصوبے سے دستبردار ہو جائے اور یا شگفتہ کو بھی اپنے منصوبے میں شامل کر لے۔ وہ شگفتہ پر بھروسہ کر سکتی تھی کیونکہ اس لڑکی نے کبھی ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی تھی۔ اس نے اندر جا کر دوسروں سے مشورہ کیا اور شگفتہ کو بھی منصوبے میں شامل کر لیا۔ مشوروں اور تجویزوں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ شگفتہ نے محسوس کیا کہ وہ لوگ اس کی باتوں میں زیادہ دلچسپی ظاہر کر رہے تھے، بلفاظ دیگر اس کی باتوں کا گہرا تجزیہ کر رہے تھے۔ غالباً وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ دل سے ان کے ساتھ تھی یا خوف کی وجہ سے ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ اس احساس کے بعد شگفتہ مجبوراً باپ کے قتل میں زیادہ دلچسپی لینے لگی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ پیچھے ہٹی تو کہیں وہ لوگ اسے بھی قتل نہ کر دیں۔ منصوبہ طے ہو گیا تو سرور جان اندر سے قرآن اٹھا لائی اور سب نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ حلف اٹھایا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے۔ جب انسان کی آنکھوں پر شیطان پردہ ڈالتا ہے تو وہ ایسی ہی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ کام خدا کے حکم کے خلاف کیا جا رہا ہے اور ضامن خدا کی کتاب کو بنایا جا رہا ہے، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ شگفتہ نے بتایا کہ اس تقریب حلف برداری کے بعد گل رحمان نے ریوالور نکالی اور بظاہر سب کو مخاطب کر کے بولا، میں آدمی ہوں بہت وکرا، نہ دھوکہ کرتا ہوں نہ دھوکہ کھاتا ہوں، اگر کسی نے میرے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ جب آدمی ایک قتل کر لیتا ہے تو دوسرا قتل اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، نہ ہی دوسرے قتل سے کوئی فرق پڑتا ہے، پھانسی تو ایک ہی دفعہ ہوگی۔ شگفتہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ بات صرف اس کو سنانے کے لیے کی گئی تھی۔ یہ منصوبہ بنانے کے بعد سرور جان اس کی بہو میمونہ سائے کی طرح شگفتہ کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ وہ نہ تو باہر جا سکتی تھی اور نہ ہی باپ کے کمرے میں۔ شاید وہ یہ بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ شگفتہ انہیں دھوکہ تو نہیں دے جائے گی۔ اس کے چند روز بعد سرور جان کے رشتہ داروں کی طرف سے ایک شادی کا بلاوا آ گیا اور ان کی عدم موجودگی میں گل رحمان نے منصوبے کے مطابق عباسی کو قتل کر دیا۔ لیکن عباسی نے جو رکا لکھا تھا وہ بھی ایک عجیب اتفاق تھا۔ بہت سے ناظرین اس رکے کی حقیقت سمجھ گئے ہوں گے۔ میں کچھ ضروری باتیں آپ کو بتاؤں، اس کے بعد رکے کی حقیقت بتاؤں گا۔ شگفتہ کا بیان مکمل ہونے کے بعد میں نے سرور جان کو اس کے بیٹے اور بہو سمیت کمرے میں بلا لیا اور کہا، سرور جان، مجھے گل رحمان اور اشتیاق علی کا پتہ چاہیے، آسان طریقے سے بتاؤ گی یا مشکل طریقے سے؟ ان تینوں کے چہرے دہشت سے سفید پڑ چکے تھے اور میمونہ کے گھٹنے کانپ رہے تھے۔ سرور جان نے ایک بار پھر گول مول بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ASI سے کہا، اس عورت کی خوابگاہ میں جاؤ اور وہاں سے وہ زنجیر تلاش کر کے لاؤ جس سے اس نے اپنے شوہر کو باندھ رکھا تھا۔ آج میں اسی زنجیر سے اس عورت کو چھت پر الٹا لٹکاؤں گا۔ شگفتہ نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ مذکورہ زنجیر شادی سے واپس آنے کے بعد اس کے باپ کے پیر سے نکالی گئی تھی اور سرور جان نے اسے اپنی خوابگاہ میں ہی چھپا دیا تھا۔ ASI زنجیر لینے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میمونہ میرے پیروں میں گر پڑی اور سرور جان مجھے بڑی بڑی رقموں کا لالچ دینے لگی۔ سرور جان، تیرے حسن کا جادو ختم ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، اب تجھے تیسرے شوہر کو قتل کرنے کی مہلت نہیں ملے گی، مجھے سارا قصہ معلوم ہو چکا ہے۔ اب تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ قانون کی مدد کر کے اپنی سزا میں کمی کرانے کی کوشش کرو۔ تم ہمارے کام میں جتنی رکاوٹ ڈالو گی اتنا ہی اپنے گلے میں پھندا سخت کرو گی۔ اس اثنا میں ASI زنجیر تلاش کر کے لے آیا۔ وہ 8 فٹ لمبی زنجیر تھی جس کے دونوں سروں پر 2 مضبوط کڑے لگے ہوئے تھے۔ میں نے زنجیر کا معائنہ کیا تو ایک کڑے کے ساتھ چند بال چپکے ہوئے نظر آئے۔ واضح طور پر وہ عباسی کی ٹانگ کے بال تھے۔ تھوڑی سی محنت کے بعد ہم سرور جان سے گل رحمان اور اشتیاق علی کا ٹھکانہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے اسی وقت 4 آدمیوں پر مشتمل 2 پارٹیاں ان کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیں۔ رات خاصی گزر چکی تھی لیکن میں کام مکمل کیے بغیر نہیں جانا چاہتا تھا۔ ایک بڑا مسئلہ شگفتہ کی حفاظت کا تھا۔ میں اسے حویلی میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا، کسی کا اس کے پاس موجود رہنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ میمونہ کے بچے کا مسئلہ بھی تھا۔ میں نے
میں نے شگفتہ سے پوچھا کہ انور عباسی کیسا آدمی ہے؟ انور بھائی شریف آدمی ہے، اس نے جواب دیا، انہوں نے کبھی ہمیں پریشان نہیں کیا۔ اگر میں ان کی فیملی کو حویلی میں آنے کی اجازت دے دوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ اسے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میں نے انور عباسی کو اندر بلایا اور اسے کہا کہ وہ فوراً اپنی فیملی کو لے کر حویلی پہنچ جائے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایسی حیرت اتر آئی کہ اللہ ماں، اس کی حیرت بجا بھی تھی۔ اس کی ساری زندگی تنگی و اسرت میں گزری تھی۔ اسے جس حویلی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت نہیں تھی، آج اسے اسی حویلی میں رہنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ انور عباسی، میں سرور جان کو اس کے بیٹے اور بہو سمیت تمہارے باپ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے شگفتہ یہاں تنہا ہو جائے گی، اس کی حفاظت کرنا بھی تمہارا فرض ہے۔ میں دل و جان سے اس کی حفاظت کروں گا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ میری بہن ہے، میں اس کی حفاظت نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ ملک صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی ماں کو بھی یہاں لے آؤں؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن حویلی کا سامان ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ سرور جان کو جو پتہ چلا کہ میں نے انور عباسی اور اس کی فیملی کو حویلی میں رہنے کی اجازت دے دی ہے تو اس نے شور مچا دیا اور دھمکیاں دینے لگی۔ سرور جان، قاتلوں کو جائیداد میں حصہ نہیں ملا کرتا۔ میں نے کہا، تم اب اس حویلی کو بھول جاؤ، تمہارا جرم بہت سنگین ہے، تمہارے اعمال نامے میں یہ دوسرا قتل ہے، عدالت تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ انور عباسی تقریباً 1 گھنٹے کے اندر اپنی فیملی کے ہمراہ حویلی پہنچ گیا۔ اس کی بوڑھی ماں بھی ساتھ تھی، اس کی عمر 75 سال کے قریب تھی۔ انور عباسی کی 3 لڑکیاں اور 3 ہی لڑکے تھے، ان کی عمریں 13 اور 25 سال کے درمیان تھی۔ وہ سب روتے ہوئے حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی آمد کے بعد ہی یہ محسوس ہوا کہ حویلی میں کسی کی میت ہو گئی ہے۔ عجیب منظر تھا، بچے اس دادا کے غم میں رو رہے تھے جس نے کبھی ان کے سروں پر دست شفقت نہیں رکھا تھا۔ انور عباسی کی بوڑھی ماں نے شگفتہ کو بیٹی کہہ کر گلے سے لگا لیا اور دونوں رونے لگیں۔ اس اثناء میں سرور جان کو اس کے بیٹے اور بہو سمیت تھانے بھجوا چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میمونہ اپنے بچے کو حویلی میں چھوڑ جائے، مگر وہ اسے اپنے ساتھ رکھنے پر مصر تھی۔ صبح ہونے سے پہلے ہم نے گل رحمان اور اشتیاق علی کو اعلی قتل سمیت گرفتار کر لیا۔ اعلی قتل یعنی ریوالور گل رحمان کا تھا، مگر گولیاں اشتیاق علی نے چلائی تھیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق موت گولیوں سے واقع ہوئی تھی۔ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ سے پتہ چلا کہ عباسی کے معدے میں زہر کی خاصی بڑی مقدار تھی۔ اگر قاتل 10-15 منٹ لیٹ ہو جاتا تو عباسی کی موت زہر سے واقع ہو جاتی۔ ایسی صورت میں قتل کا مقدمہ بنانا مشکل ہو جاتا، کیونکہ یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ عباسی نے خودکشی کے ارادے سے زہر کھایا تھا۔ وہ خودکشی کر کے اپنے دشمنوں کو قتل کے الزام میں پھنسوانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زہر کھانے کے بعد وہ آرام سے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ جب اس پر گولیاں چلائی گئی تھیں اس وقت اس پر بے ہوشی طاری تھی، اور میرا خیال ہے کہ اسے گولیوں سے اتنی تکلیف بھی نہیں ہوئی تھی جتنی کانٹا چبھنے سے ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ لازمی سے کیجیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔